اتوار کو آپ ایک مارچ کا اعلان کیا آپ نے، مارچ کے بعد کا کیا پروگرام ہے؟ گھر چلے جائیں گے؟ اب یہ صورتحال آ گئی ہے کہ جس میں حتمی طور پر کوئی فیصلہ پاکستان کے طاقتور لوگوں کو کرنا پڑے گا۔ کراچی کے اندر ایک با اختیار بلدیاتی نظام کی بات کرتے ہیں، اس میں یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈی ایچ اے کو کنٹونمنٹ بورڈ کو ختم کر کے 100% ختم کر دیجیے۔ بالکل، دیکھیں سیدھی بات ہے، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، پاکستان بنا ہے 1947 میں اور کنٹونمنٹ بورڈ کا جو ایکٹ بنا ہوا 1924 کا ہے۔ کیوں بھائی؟ پاکستان بن گیا بھائی اب۔ یہ جو آپ مارچ کر رہے ہیں اور یہ جو مطالبہ ہے آپ کا، کس کے خلاف ہے؟ پیپلز پارٹی جن کی A+ ٹیم ہے، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ پروجیکٹ پیپلز پارٹی اور پروجیکٹ بلاول چھوڑ دیجیے۔ اسٹیبلشمنٹ آپ پہ ویسے ہاتھ کیوں نہیں رکھتی؟ آپ پہ اعتبار کیوں نہیں کرتی؟ آپ پہ کیوں شک کی نگاہ سے؟ جو سوال ان سے کرنے کا وہ مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کراچی میں دوبارہ کوئی لسانی فساد کا جو ہے خدشہ ہے؟ چاہتے تو یہ ہیں لوگ، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کون لوگ؟ یہی لوگ ہیں جن کی سیاست لسانی ہے، اس پارٹی ہو یا MQ، مگر یہ ہو تو ان کا فائدہ ہے نا۔ پیپلز پارٹی MQ کراچی میں لسانی فساد چاہتی ہے؟ کیوں نہیں چاہے گی؟ یہ اسی بنیاد پہ تو یہ لوگ آگے بڑھیں۔ جو آدمی آپ کو ووٹ دے رہا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کے ووٹ کی حفاظت کرے؟ ذمہ داری ریاست کی ہے، آپ کو ووٹ دے میرے رہا پاس ہے، بندوق نہیں ہے نا۔ آپ سمجھتے ہیں عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ ہاں زیادتی ہو رہی ہے، یہ میں مانتا ہوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کر دینا چاہیے؟ 100%۔ اچھا، اس لیے کہ دیکھیں اگر عمران خان کے اوپر کرپشن کا الزام ہے فرض، ہاں، تو نواز شریف کا ہونا چاہیے۔ پاکستان اس وقت امریکہ ہر شرائط بنوا رہا، پاکستان بالکل ایک بچہ بنا ہوا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ چین اس معاملے پہ کوئی موقف لے سکتا ہے اور چین کی دوستی جو ہے خطرے میں پڑ سکتی ہے؟ ہماری کوئی بھی ایسی حرکت جو چین کو ناراض کرے ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ امریکہ کا کیا بھروسہ ہے بھائی؟ ایک خبر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب جماعت اسلامی میں آنے والی خواتین کے لیے جو ہے نا پردہ لازم نہیں ہے، برگر خواتین بھی جو ہے وہ جماعت اسلامی میں سب آ سکتے ہیں۔ برگر خواتین برگر خاتون کی بھی کوئی تعریف ہوگی نا۔ جماعت اسلامی میں سب آ سکتے ہیں، البتہ جماعت اسلامی کا اپنا ایک تربیت کا نظام۔ اس وقت پاکستان کی جو جین زی ہے وہ بڑے انتشار کا شکار ہے، ذہنی انتشار۔ آپ کے خیال میں کیا سوچ رہی ہے؟ وہ فرسٹریٹ ہے، دیکھیں فرسٹریٹ ہے، اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس، کہ جب آپ لوگوں کی رائے کا احترام نہیں کرتے نا تو اس سے آپ میں اور لوگوں میں ایک فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس مارچ کو آپ کسی بڑے انقلاب کی طرف لے جا سکتے ہیں یا آپ کے پاس ایسی نوجوانوں کی فورس ہے جس کے اندر اتنا دم ہو؟ آگے بڑھائیں گے اس کو۔ اب یہ سلسلہ کراچی میں اس طرح نہیں چلے گا، اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگ ہم سے بھی مایوس ہو جائیں گے۔ تحریک انصاف کے جو لوگ توڑ کے پیپلز پارٹی کو دیے گئے، پیپلز پارٹی نے خود توڑے تھے، ان کو تحفے میں کسی نے دیے؟ پیپلز پارٹی کو توڑ کر دیے گئے تھے یا پیپلز پارٹی کو توڑنے دیے گئے تھے؟ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ میئر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پہ غور شروع کر دیا۔ جو بڑے حافظ صاحب ہیں ان سے بھی رسائی ہے آپ؟ کیا کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ بڑے حافظ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ پاور کاسٹ میں جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم ملکی موجودہ سیاسی صورتحال پہ تو گفتگو کریں گے، لیکن خاص طور پہ یہ اتوار سے 1 فروری سے جو ہے وہ حکومت سندھ کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلانے جا رہے ہیں۔ اب اس کی تحریک کے حوالے سے پوچھنا ہے، یہ تحریک جو شروع کر رہے ہیں اس کی پہلی منزل کیا ہے، دوسری منزل کیا ہے، اور یہ تحریک جو ہے وہ آگے کہاں تک جائے گی، اور یہ تحریک صرف سندھ گورنمنٹ کے خلاف کیوں ہے، وفاقی ہے، پنجاب گورنمنٹ کے خلاف کیوں نہیں ہے؟ اس حوالے سے مختلف سوالات ہیں جو آپ کے ذہنوں میں بھی گردش کرتے ہیں۔ آج ان سے ہم نعیم صاحب سے پوچھیں گے۔ نہیں بھائی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنے مصروف وقت میں سے نکال کے ہمیں۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اتوار کو آپ ایک مارچ کا اعلان کیا آپ نے، مارچ کے بعد کا کیا پروگرام ہے؟ گھر چلے جائیں گے؟ نہیں، مارچ کریں گے، اور مارچ تو ایک انشاءاللہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس وقت جو ایک فضا موجود ہے، جو خاص طور پر گل پلازہ کے سانے کے بعد جو غم و غصہ ہے اور دوسری طرف بے بسی بھی ہے، تو اس میں کوئی آواز تو ہے نہیں۔ جو آوازیں ہیں وہ تو مطلب ظاہر ہے ہمیشہ سے ہوتی ہیں، جب بھی کوئی بحران پیدا ہوتا ہے تو یہ نورہ کشتیاں شروع ہو جاتی ہیں 2-4 پارٹیوں کی۔ تو یہ تو 30-40 سال سے کراچی والے بھگت رہے ہیں۔ اگر کوئی جینوئن آواز ہے تو الحمدللہ جماعت اسلامی کی ہے، اور ہم ظاہر ہے کہ اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر بے بس اور مایوس تو نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کی آواز بنیں گے۔ اور اب یہ صورتحال آ گئی ہے کہ جس میں حتمی طور پر کوئی فیصلہ پاکستان کے طاقتور لوگوں کو کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ہو گیا ہے اس وقت شہر کا جو حال ہے، کھدا ہوا ہے پورا شہر، پروجیکٹ مکمل نہیں ہو رہے، 10 سال سے پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ گرین لائن 2016 سے شروع ہوا، اب تک نہیں مکمل ہوا۔ ریڈ لائن کو مکمل ہو جانا چاہیے تھا اب تک، تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں 2-3 سال اور چلے گا۔ 79 ارب روپے سے 300 ارب روپے سے زیادہ کاسٹ چلی گئی ہے۔ K4 کو 20 سال ہو گئے ہیں۔ S3 جو سیوریج کا منصوبہ ہے اس کو 15 سال ہو گئے ہیں۔ کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ جو انڈسٹری کے لگنے تھے اس کو 13-14 سال ہو گئے ہیں۔ کراچی سرکولر ریلوے کے 4 افتتاح ہو چکے ہیں، ہر وفاقی حکومت آ کے افتتاح کرتی ہے، نہیں بن رہا۔
ٹھیک ہے نا, ٹرانسپورٹ 15,000 بسیں چاہیے, نہیں ہیں. کیا ہے کراچی میں تعلیم کی صورتحال آپ کے سامنے, جو 4,500 اسکول ہوتے تھے اس کو مرج کر کے وہ پتہ نہیں اور کم کر دیا ہے, اور جو ہیں ان میں سے کتنے اسکول ہیں جس میں کوئی اپنے بچے بھیج سکتا ہے. بیچارہ وہی جاتا ہے جو کچھ اور نہیں کر سکتا تو وہ سرکاری اسکول میں بھیج دیتا ہے. تو اس سے ملازمتیں ہیں نہیں کراچی والوں کے لیے. آپ ڈی سی آفس چلے جائیں, ایس سی آفس چلے جائیں, سیکریٹریٹ چلے جائیں, کسی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, کسی اتھارٹی میں چلے جائیں, آپ کو کراچی کے لوگ اب ملنا بس وہ پرانے جو چلے آ رہے ہیں, وہ ریٹائر ہوتے جا رہے ہیں, نئے بھرتی ہوتے چلے آ رہے ہیں کوئی اور. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, غم و غصہ پیدا ہوتا ہے, مایوسی بڑھتی ہے. اب کراچی والے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار نکلو یہاں سے. تو بھائی 3.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے, کتنے نکل جائیں گے؟ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان کا ہاتھ پکڑیں, ہم ان کے ساتھ چلیں. ایک طرف تو ہم جو خدمت کا فریضہ ہے انجام دیتے رہتے ہیں, بنو قابل یہ وہ سب چلتا رہتا ہے, لیکن اصل میں ان کی آواز بننا ہے. تو یہ جو مارچ ہے یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس میں نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد شریک ہوگی, اور وہیں ہم بتائیں گے بھی کہ آگے, کیونکہ اب یہ چھوڑنے والی چیز نہیں ہے. اچھا, اب ہم اس والے چکر میں بھی نہیں ہیں جس طرح میں ہر مرتبہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ کوئی کبھی صوبے کی بات چھیڑ دیتے ہیں, کبھی وفاق, کبھی گورنر راج. یہ پارٹیاں یہی کرتی ہوئی آ رہی ہیں. سیدھی بات ہے, یہ جو سٹی گورنمنٹ کا نظام ہے یہ بحال ہونا چاہیے پورے ملک میں, پرویز مشرف نظام اس سے بہتر ہونا چاہیے. لیکن کم از کم SLG 2001 کو بحال کریں ہے نا, وہ تو کم از کم ہونا کہ جس میں, اچھا جیسے یہ بات کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں عامر کا نظام. اچھا عامر سے NRO تو کر لیا انہوں نے, پیپلز پارٹی نے بھی کر لیا, MQM نے بھی کر لیا, لیکن اس میں اگر کوئی بہتر چیز تھی عوام کے لیے وہ نہیں دیں گے, اور سارے کے سارے اختیارات پہ قبضہ کر کے رکھتے ہیں. تو سٹی گورنمنٹ کا نظام یعنی سٹی حکومت کا نظام, کراچی سٹی گورنمنٹ با اختیار شہری حکومت, بجائے اس کے کہ آپ سبسڈری بن جائیں, آپ خیرات مانگتے رہیں اس حکومت سے, آپ سارے کچرا وہ اٹھائیں, اس کا نظام الگ چل رہا ہو, پانی کا الگ چل رہا ہو. بھائی یہ کیا لوگ ہیں آپ مجھے بتائیں فیصل بھائی. یہ بلاول صاحب نے بھی پچھلے دنوں پریزنٹیشن کی, وہ سارے بیوروکریٹس کو اور سفارتکاروں کو بٹھا کر اپنا ویژن پیش کر رہے تھے اور پرفارمنس بتا رہے تھے. آ جائیں ذرا سب کو, ان سارے سفارتکاروں کو 3-4 گھنٹے کا وزٹ کراچی کا کروا دیں تو پریزنٹیشن ہو جائے گی 17 سال کی کارکردگی. اب یہ جاتے ہیں لندن, یہ جاتے ہیں نیو یارک, وہاں کے سارے مزے لیتے ہیں, بڑا اس کو فیسینیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ بھئی ہم یہاں جاتے ہیں, دیکھیں ہم تو ایسے انلائٹنڈ اور فلاں. وہاں کا بلدیاتی نظام نہیں دیکھتے کہ نیو یارک کے میئر کے اختیارات کیا ہیں, $100 ارب کا بجٹ ہے. یہ لندن کے اختیارات نہیں دیکھتے. اور بھائی سب چھوڑ دیں, استنبول کے میئر کے اور وہاں کی بلدیاتی حکومت کے اختیارات دیکھ لیں, تہران کے دیکھ لیں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جسے کہتے ہیں حکومتیں وہ کس طرح چلتی ہیں. اور اتنے بڑے بڑے جو شہر ہوتے ہیں, ٹرانسپورٹ ان کے ماتحت ہوتا ہے, کچرا ان کے ماتحت ہوتا ہے, صفائی کا نظام, پانی ان کے ماتحت ہوتا ہے, پولیس ہوتی ہے بہت ساری جگہوں پہ, اسی طرح سے ٹرانسپورٹ پوری ان کے پاس ہوتی ہے. جو شہری تمدن کی جو ضرورت ہے اس سب ضرورت کا انچارج میئر ہوتا ہے اور بلدیاتی حکومت ہوتی ہے. تو یہ بلاول صاحب دیکھنے کے لیے اور مزے لینے کے لیے تو وہاں جاتے ہیں, اور کراچی میں انہوں نے وڈیرا شاہی نظام بنایا ہوا ہے, فیوڈلز کے ذریعے سے رول کرتے ہیں, کرپشن کا اڈا بنایا ہوا ہے. KBCA کو SBCA بنا دیا. خود ابھی آپ نے آباد والوں کی پریس کانفرنس دیکھی ہوگی, 1 لاکھ بلڈنگیں بنی ہیں پچھلے 1 سال میں, 5 سال میں, اور ان میں سے 85,000 بلڈنگیں غیر قانونی ہیں. 80 گز کے پلاٹ پہ 6 7 8 منزلہ عمارتیں چل رہی ہیں. کون پوچھنے والا ہے؟ جو انفراسٹرکچر اس کے ذریعے سے تباہ ہوتا ہے. تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے اس پورے عرصے میں. پھر یہ باتیں کرتے ہیں اس طرح کی. تو لہٰذا آپ کا جو سوال ہے وہ بہت ویلڈ ہے, ہر ایک کا سوال ہے کہ اس مارچ کے بعد کیا ہوگا. اس مارچ سے تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایسی قوت کا اظہار کریں گے کہ انہیں پیچھے ہٹنا پڑے گا, اور انہیں ہم پر مسلط کرنے والوں کو بھی اب فیصلہ کرنا پڑے گا. یعنی کوئی مذاق ہے, ایک طرف اختیارات نہیں ہے, اور دوسری طرف جب لوگوں نے ان لوگوں سے بیزار ہو کر جماعت اسلامی کو ووٹ ڈال دیا بلدیات میں, میئر نہیں آنے دیا انہوں نے. یار جیسے بھی حالات تھے اس سے تو بہت بہتر پرفارمنس ہوتی نا. ابھی ہمارے ٹاؤنز لگے ہوئے نا جیسا تیسا کر کے بھی. بالکل, اگر آپ میئر ہوتے اور گل پلازا میں آگ لگتی تو آپ کیا کرتے؟ نہیں, اگر میں میئر ہوتا یا جماعت اسلامی کا میئر ہوتا تو فائر بریگیڈ کا عملہ اس طرح سے نہیں ہوتا. پوری دنیا دیکھیں سر, جماعت اسلامی کو الحمدللہ یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے, لوگ ہماری کریڈیبلٹی ہے, ہم پوری دنیا سے بات کرتے. اگر یہ ان پر پریشر ڈالتے اور پوری دنیا سے بات کرتے کہ ہمیں
اکوپڈ کرو, ہمارے پاس اچھی گاڑیاں, ہمارے پاس پی پی ایز, کوئی اتنا بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے, پیسہ ہے. اور اسی طرح سے وہ سلنڈر, وہ ماسک جو ضرورت ہوتے ہیں, کوئی فائر فائٹر کیا جلنے کے لیے جائے گا اندر, ریسکیو کرنے جائے گا نا, تو ریسکیو کرنے کے لیے اس کے پاس وہ پوری تمام چیزیں ہونی چاہیے نا, جس میں وہ کم از کم 15-20 منٹ اپنے آپ کو بچا سکے, سانس لے سکے. جب وہ خود سانس لینے کے قابل نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ ٹریننگ کا نظام کرتے ہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے سر. ابھی گوادر جیسی جگہ پہ میں گیا تھا, وہاں 10 لوگوں پر مشتمل فائر بریگیڈ ایک گاڑی ہے. اب وہاں گوادر میں اتنی سی بلدیہ ہے جو جماعت اسلامی کے پاس ہے, جو ہمارے مولانا ہدایت الرحمان صاحب, انہوں نے ان کو ٹریننگ دینا شروع کر دی ہے. ایک آدھ انہوں نے کوئی کٹ لے لی ہے, انہوں نے سلنڈر لینا شروع کر دیے ہیں, انہوں نے جو ہے وہ ماسک لینا شروع کر رہے ہیں نا کچھ نہ کچھ. یہ کیا کر رہے ہیں؟ 400 لوگوں کی اسامی خالی ہے, دیکھیے گا کون بھرتی ہوگا. نہیں بھائی, دو باتیں بتائیں. ایک تو جب کراچی کے اندر ایک با اختیار بلدیاتی نظام کی بات کرتے ہیں, تو آپ اس کے ساتھ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈی ایچ اے کو, کنٹونمنٹ بورڈ کو ختم کر کے 100% ختم کر دی جائے. بالکل. دیکھیں سیدھی بات ہے, کسی کو اچھی لگے یا بری لگے, پاکستان بنا ہے 1947 میں, اور کنٹونمنٹ بورڈ کا جو ایکٹ بنا ہوا 1924 کا ہے. کیوں بھائی؟ پاکستان بن گیا بھائی, اب 78 سال ہو گئے, تو ایک نظام ہونا چاہیے نا پورے شہر میں ایک نظام, پورے پاکستان میں ایک نظام ہونا چاہیے, ہے نا. اور پاکستان میں بلدیاتی حکومتوں کا نظام صوبوں کے اس پر نہیں چھوڑنا چاہیے ڈسپوزل پہ, کہ وہ چاہیں تو الیکشن کرائیں, چاہے نہ کرائیں, چاہے ایک بنائیں, دوسرا بنائیں, چاہے بیوروکریسی کو اختیار دیں, چاہے وہ ڈائریکٹ انتخاب کرائیں, جو مرضی ہے کریں. یہ جو آپ مارچ کر رہے ہیں اور یہ جو مطالبہ ہے آپ کا, کس کے خلاف ہے؟ دیکھیں ہمارا تو عوام کے دباؤ کے ذریعے سے ہم پیپلز پارٹی کو بھی اپنے ہتھ کنڈوں سے پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں, اور پیپلز پارٹی کو ہم پر مسلط کرنے والوں سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ان کی پیپلز پارٹی جن کی A+ ٹیم ہے, ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ پروجیکٹ پیپلز پارٹی اور پروجیکٹ بلاول چھوڑ دیجیے. اوکے, یہ فلاپ ہو گیا ہے. یہ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اتوار کو آپ کا اجتماع ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کی بات نہیں ہے. دیکھیں, ایک تو یہ کہ جماعت اسلامی نا تصادم والے راستے میں نہیں جانا چاہتی, لیکن ہم ایک اصولی آئینی بات کرنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کے آئین کی بالادستی کی بات ہے, یہ کراچی کے 3.5 کروڑ انسانوں کے حق کی بات ہے. لڑائی وڑائی ہم نہیں کریں گے, لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ ہم عوام کے ذریعے, نوجوانوں کے ذریعے اپنی بات تو پیش کر سکتے ہیں. ہمیں اپنی ذات کے لیے کیا چاہیے بھائی؟ نہیں, یہ جو بلدیاتی نظام کا مطالبہ کر رہے ہیں, کس سے کر رہے ہیں؟ وفاقی حکومت سے کر رہے ہیں. حکومت پہ پریشر ڈالیں گے. تو یہ سندھ گورنمنٹ نے تو یہ کام نہیں کرنا. پریشر عوام کا دباؤ ہوتا ہے تو اسی ذریعے, ورنہ پھر فیس کریں گے. ٹھیک, اگلے مرحلے میں دھرنے ہوں گے, اور وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب معاملہ ایسے چھوڑ دیں گے, اب ہم مرتے رہیں, ہمارے بچے گٹر میں گرتے رہیں, آگ میں جلتے رہیں, ہم شہری یہاں کے تاجر کچھ کام نہ کریں, یا اگر کمیٹی بنا دیں, اپنے ہی لوگوں پر مشتمل کمیٹی بنا کر کہہ رہے ہیں جناب ہم تحقیقات کریں گے. اب آپ کیا تحقیقات کریں گے؟ آپ 17 سال سے حکومت میں بیڑا غرق کر دیا آپ نے. یہ آپ 10 سال تک کراچی جماعت اسلامی کے امیر رہے, اس دوران آپ نے درجنوں سینکڑوں مارچ بھی کیے, دھرنے بھی دیے, کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو اس مارچ سے کیا ہو جائے گا؟ نہیں, نتیجہ نکلا ہے. نتیجہ کیوں نہیں نکلا؟ دیکھیں پہلے پارٹی پہلے سے میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں جو پوری سیاست تھی کراچی کی, ایک تو یہ کہ اس کراچی کی سیاست کو ہم مین اسٹریم میں لائے, قومیت اور لسانیت کے اس سے نکال دیا ہم نے کنویں سے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ پارٹیاں ہو گئیں ایکسپوز. کون سی؟ پیپلز پارٹی اور MQM. تیسری بات یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی ایشو چلتا تھا یہ اس کے ٹھیکیدار بن جاتے تھے, اور ٹھیکیدار بن کر مکمکا کر لیتے تھے. MQM والے پیپلز پارٹی والے MQM آپس میں بات چیت کر لی, جیسے ابھی بھی چل رہا ہے نا کہ سیکیورٹی لے لی, اچھا پریس کانفرنس کریں گے ہم, سیکیورٹی لے لی, 10 منٹ پہلے سیکیورٹی دے دی, بہت زبردست حقوق مل گئے بھائی, سیکیورٹی مل گئی وزراء کو ان کے MQM والوں کے. تو یہ تو ڈرامے اب ختم ہو گئے نا, اب تو لوگ اس پر سیریس نہیں ہوتے, چاہے جتنا بھی ٹی وی پہ چلوانے کی کوشش کریں, سوشل میڈیا پہ طبیعت صاف ہو جاتی ہے. تیسری بات یہ کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ایک پرابلم یہ تھی کہ ہم بات تو کرتے تھے, خدمت بھی کر رہے تھے, ہمیں لوگ ووٹ نہیں ڈال رہے تھے, اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب جماعت اسلامی پہلے کبھی ہوتی تھی یہاں کراچی میں, اب نہیں ہے, اب تو دوسری یہ پارٹی ہے وہ پارٹی. پہلی مرتبہ جب ہم نے سیریس طریقے سے ان تمام چیزوں کو چیلنج کیا, بات کی, ہم نے اس مرحلے کو بھی طے کر لیا جو سب آپ لوگ پوچھتے تھے کہ یار ووٹ تو پڑتے نہیں ہیں آپ کو, تو ہم نے ووٹ والے مرحلے کو بھی الحمدللہ یہاں پر طے کر لیا. اب ہمیں کیا پتا کہ پاکستان میں ایسی جمہوریت ہے کہ جب یہ مرحلہ بھی طے کر لو تو چوتھا مرحلہ اور آتا ہے کہ ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے, وہ بھی کریں گے انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو, اور اللہ کی مدد سے انشاءاللہ اور عوام کی تائید سے ان کو اس محاذ پہ بھی شکست دیں گے. نہیں بھائی, آپ امیر جماعت اسلامی پاکستان ہے, آپ کراچی کا مارچ کر رہے ہیں, یہی مسائل کم و بیش لاہور میں بھی ہیں, پشاور میں بھی ہیں,
تو اجتماعی آپ بات کیوں نہیں کرتے کہ اس کو پورے پاکستان کے لیے اس مارچ کو کیوں نہیں کرتے, پورے پاکستان کے لوگوں کو کیوں نہیں نکالتے, صرف کراچی تک کیوں محدود کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم تو واحد پارٹی ہیں کہ جو ہر جگہ پہ اس پر بات کر رہے ہیں. ابھی لاہور میں ہمارا جو اجتماع عام ہوا وہ 11 سال بعد ہوا تھا, اور یہ اجتماع عام روٹین کا اجتماع نہیں تھا ہمارا. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک انٹرنیشنل بھی جو اپنی پوزیشن تھی وہ بھی الحمدللہ بہت بہترین طریقے سے وہ کیا, اور جو قومی ایشوز تھے ان سب کو ٹیک اپ کیا. ان قومی ایشوز میں ہم نے سلوگن ہی نظام کی تبدیلی رکھا ہے, بدل دو نظام, بدل دو پارٹی نہیں, بدل دو جھنڈا نہیں, بدل دو نظام. اور اس کی پوری ہم نے وہاں پر 3 دن پورے پاکستان کے لوگوں سے ہم نے ایڈریس کیا ہے. لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے کہ یہ کون سا مافیا ہے جو ہمارے سروں پر مسلط ہے مختلف طریقوں سے. عدلیہ کا نظام گلا سڑا ہے, 24 لاکھ کے قریب مقدمات ہیں پاکستان کی عدالتوں میں, جس میں سے 4-5 لاکھ تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہے. اس گلے سڑے نظام میں کچھ نہیں ہے, اس کو بدلنا پڑے گا. گراس روٹ لیول پر لوگوں کو انصاف دینا پڑے گا. بلدیاتی مقامی حکومتوں کا نظام ہو تو مصالحتی انجمنیں ہی بہت سارے مسئلے حل کر دیں گی, آپ کو کورٹوں میں جانا نہیں پڑے گا. اور یہ ہمارا تجربہ ہے, جب 2001 سے 2005 تک کی بلدیہ تھی, اس میں ہر یوسی میں مصالحتی انجمن ہوتی تھی. سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں مقدمے ہم نے جو ہے نا لوگوں کے وہیں پر سیٹل کیے ہیں, آربیٹریشن کی ہے, لوگوں سے لکھ کر لے لیا اور مصالحت کروائی ہے. کورٹوں کے چکر دھکے نہیں کھانے پڑے لوگوں کو, انصاف خریدنا نہیں پڑا. میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. اسی طرح سے آپ تعلیم میں دیکھ لیں, طبقاتی نظام تعلیم میں, صحت میں دیکھ لیں, اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ انتخابی نظام میں جو کچھ فراڈ ہوتا ہے. ہم نے پروپورشنیٹ سسٹم کی بات کی ہے, متناسب نمائندگی کی, کہ ہر ایک کا ووٹ کاؤنٹ ہو. 1 لاکھ والا جیت گیا, 90,000 والا ہار گیا, 90,000 ووٹ ضائع. کیوں بھائی, یہ ضائع نہیں ہونے چاہیے. یہ کوئی کسی پارٹی کو ووٹ ڈال رہا ہے 90,000 لوگ, تو جب متناسب نمائندگی ہوگی تو ان 90,000 ووٹوں کی بھی قدر ہوگی, وہ بھی کاؤنٹ ہوں گے. اسی طرح مقامی حکومتوں کا نظام جب تک نہیں آئے گا, جب تک آپ کچھ کرتے رہیں, انتظامی یونٹ بناتے رہیں, فلاں کرتے رہیں, یہ کرتے رہیں, وہ کرتے رہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اسی لیے آپ نے دیکھا اس کے بعد ہم نے فوری طور پر احتجاج پنجاب میں شروع کیا. حالانکہ میں اس پر ایک الگ بات کریں گے کہ سندھ کا مقابلہ پنجاب سے کر کے پنجاب کی حکومت مزے کرتی ہے اور اپنا حساب نہیں دیتی ہے. وہ ہم بتائیں گے کہ آپ سندھ سے مقابلہ نہیں کیجئے, آپ پنجاب کے وسائل سے پنجاب کا مقابلہ کیجئے. آپ کو جو وفاق سے اور پیسے ملتے ہیں پنجاب کے لحاظ سے, اس کے لحاظ سے تو لاہور میں اس وقت سب ویز چلنی چاہیے تھی, کیوں نہیں ہے؟ بڑے بڑے شہروں میں, بھائی تہران میں چلتی ہے نا, انڈر گراؤنڈ ٹرین کا نظام ہے نا, تو لاہور میں کیوں نہیں ہے؟ لیکن آپ کہتے ہیں کہ بھائی کراچی کا حال دیکھ لو, تو بھائی آپ کراچی سے کمپیریزن نہیں کریں, آپ لاہور کا کمپیریزن پنجاب کے وسائل سے کریں. اور ایک خاندان کی جو اجارہ داری ہے بیوروکریسی کے ذریعے سے آپ ہینڈل کرتے ہیں, اس پر ہم نے بات کی. ہم نے احتجاج شروع کیا, اس کے بعد ڈویژنل سطح پر دھرنے کیے. ابھی پچھلے دنوں ہم نے ملینز کی تعداد میں لوگوں سے رائے لی ہے, عوامی ریفرنڈم پورے پنجاب میں کیا ہے. ہمارے وہاں 3 انتظامی یونٹ ہیں جماعت اسلامی کی تنظیم کے, وسطی, شمالی اور جنوبی. ان دونوں میں بہترین طریقے سے ہوا. پھر اسلام آباد میں ہم کیمپین چلا رہے ہیں, اور اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے ان کی اسمبلی کے گھیراؤ کا, بلدیاتی کنونشنز کا. ہم ایسے غافل نہیں بیٹھے ہوئے. نہیں وہ تو صحیح ہے, لیکن کوئی ایسا ریکارڈ پہ نہیں ہے آپ نے لاہور حقوق مارچ کیا اور پشاور حقوق مارچ کیا ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے, چیزیں شروع میں کراچی میں بھی نہیں پتہ چلتی. اوکے, پھر جب آپ کرتے رہتے ہیں اور لوگوں سے کنیکٹیویٹی ہوتی ہے تو ہو جاتا ہے. عمومی تاثر تھا, اور 2024 کے بعد ایک اس تاثر کو کافی تقویت ملی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو مورے ہیں, ان کو پیچھے سے کوئی اور چلاتا ہے. یہ تو اس حقیقت کو آپ بھی مانیں گے, تو آپ تو موروں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں نا, جو اصل کردار. نہیں دیکھیں, جو فیس پر ہوگا بات تو اسی سے ہوگی نا بھائی. حکومت تو اب لا کر اب میئر صاحب کو لا کے بٹھا دیا گیا, لیکن کوئی مسئلہ آئے گا تو بات تو انہیں سے ہوگی نا. بلدیات کے وزیر ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی کو اور ایم کیو ایم کو جو سیٹیں بانٹی گئی ہیں, تو لیکن جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو بات تو آپ اسی سے کرتے ہیں نا. اور میں تو ہر جگہ پہ یہ بات کر رہا ہوں نا, آپ تو سن رہے ہیں نا کہ بھائی اب ان مسلط کرنے والوں کو سوچنا چاہیے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. ان کا ایک پروجیکٹ ناکام ہو گیا. آپ کا اور عمران خان کا شکوہ سیم ہے؟ بھائی عمران خان کا شکوہ تو عمران خان صاحب اپنا کیس خود پلیٹ کریں گے, لیکن وہ کھل کے اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے ہیں. نہیں, ان کی پارٹی کیا کر رہی ہے, مجھ سے زیادہ کوئی بات کر رہا ہو تو بتائیں. دیکھیں نا, بات یہ ہوتی ہے کہ ہم میں اور دوسری پارٹیوں میں یہ فرق ہے کہ ہم اصولی بات کرتے ہیں چاہے ہم حکومت میں ہوں یا نہ ہوں. دوسری پارٹیوں کا مسئلہ یہ کہ کوئی جنرل اگر ان کے سر پر ہاتھ رکھے تو وہ زندہ باد ہوتا ہے, وہ قوم کا باپ ہوتا ہے, وہ جو ہے وہ اس سے بڑا جمہوری کوئی نہیں ہوتا. ہم نے سب سنی ہے نا یہ باتیں. اور جس دن آپ کا ذاتی اختلاف ہو گیا
تو اسٹیبلشمنٹ بری ہو گئی. تو یہ والا کام تو ہم نہیں کریں گے. حافظ صاحب ایک اور بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سیاست کا نا ایک مطلب پاکستان میں اس کے کردار ایک حقیقت ہے نا. اچھا آپ لوگ بھی کوئی پاکستان کے خلاف اس حد تک نہیں جائیں گے, اس طرح تحریک انصاف چلی گئی, تو اسٹیبلشمنٹ آپ پہ ویسے ہاتھ کیوں نہیں رکھتی, آپ پہ اعتبار کیوں نہیں کرتی, آپ پہ کیوں شک کی نگاہ سے؟ جو سوال ان سے کرنے کا وہ مجھ سے کیوں کرنا ہے؟ بات یہ ہے کہ بھائی ہم نے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے یہ نہیں کہا یا کسی سے بھی نہیں کہا کہ ہمیں کوئی ایک ووٹ بھی اضافی دیجیے آپ. نہ کہیں گے انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم عوام کو متاثر کر سکیں, جہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے, جہاں ہے وہاں متاثر کر رہے ہیں. ہم قومی اسمبلی کی سیٹ جیتوں وہ دے دو, دینے دو, اور جو صوبائی جیتے ہیں وہ دینے دو, جو یو سی جیتے ہیں وہ دینے دو, میئر ہمارا بن رہا ہے تو بننے دو. لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات پہ کہ جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا یا ان لوگوں کو کھیلنے دیا, جو پیپلز پارٹی والے تھے, یہ موقع فراہم کیا کہ وہ اپنا میئر بنائے, انہوں نے کراچی کے ساتھ, سندھ کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں کیا. یہ کراچی کو کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے والوں کو اپنے اس عمل پہ شرمندگی ہوگی؟ ہونی چاہیے. آپ کی رائے کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ کچھ عرصے سے مجھے کچھ ایسی وائبس تو آ رہی ہیں. بات ہوئی آپ کی کوئی؟ بات کیا ہوگی سر, بات کیا ہوگی, بات تو اصولی ہے. مجھے ایسی وائبس مل رہی ہیں کہ لوگ پریشان تو ہیں کہ ہمارے سارے پروجیکٹ ناکام ہو جاتے ہیں. کبھی ہم ایک کو لانچ کرتے ہیں, کبھی دوسرے کو کرتے ہیں, کبھی تیسرے کو. تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں ہی نہیں, آپ لوگوں پہ چھوڑ دیں, آپ سیکیورٹی پہ جائیں, آپ اپنے آئینی حدود میں جائیں, ہر ادارے کو اپنے آئینی حدود میں کام کرنے دیں. بہت اسٹریٹ فارورڈ سوال ہے. ہاں, کہ اگر لوگوں پہ چھوڑ دیں تو آپ بھی اتنی فرما برداری کریں گے اتنی پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایم کیو ایم کر رہی ہے؟ نہیں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اتنے فرما بردار بن کے رہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں, فرما برداری کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ہم کوئی اپنے لیے تو نہیں مانگ رہے. ان پارٹیوں کا ایک پرابلم اور بھی ہے نا, انہیں خود بھی تو چاہیے ہوتا ہے, ان کے اپنے حساب کتاب بھی تو ہیں. ہمارا تو یہ پرابلم نہیں ہے. مسئلہ فرما برداری. دیکھیں بات سنیں, جب یہ 2001 کا الیکشن ہوا, ٹھیک ہے, ایم کیو ایم نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ یہ تو ہمیں وفاق کے سپورٹ کر دیں گے آپ. اس نے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کہہ کر ریفرینڈم اپنا اس سے کیا تھا بائیکاٹ, کہ یہ ہمیں وفاق کے سپورٹ کر دیں گے اور ہم نہیں چاہتے کہ وفاق کے سپورٹ ہو جائیں اور ہم اس الیکشن میں نہیں جاتے. یہ بات کہی تھی نا انہوں نے. اب الٹی بات کر رہے ہیں, اب کہہ رہے ہیں وفاق کے حوالے کرو. تو جماعت اسلامی نے اس میں حصہ لیا. ظاہر ہے سیکنڈ آپشن لوگوں کے پاس جماعت اسلامی تھی. مجھے معلوم ہے کہ اس وقت ایم کیو ایم کی تھی طاقت, ظاہر ہے ووٹ بھی تھا. جماعت اسلامی جیت گئی. جماعت اسلامی جیت گئی تو نعمت اللہ خان صاحب نے کام کیا. نعمت اللہ خان صاحب نے 4 آنے بھی لیے ہوں, 1 پائی بھی لی ہوں. ان کی پوری ٹیم میں کسی نے کرپشن کی ہو, لوٹ مار کی ہو. مشرف صاحب سے ہمارے شدید اختلافات چل رہے تھے. یہ پورا جو امریکہ والا مسئلہ تھا اس پہ لڑائی چل رہی تھی, اور دوسری طرف ہم کام بھی کر رہے تھے. اگر تو ہم ہوتے اس طرح کے لوگ تو ہم ایک آنکھ دبا دیتے نا. نعمت اللہ خان صاحب تو شریک نہیں ہوئے مشرف کے جلسے میں جو ریفرینڈم کے لیے انہوں نے کیا تھا. تو پاکستان میں نہیں چلے گئے. وہ یہی ہوتا ہے نا, انہوں نے ایک اچھا طریقہ اختیار کیا نا, کہ بجائے اس کے کہ کنفرنٹریشن کریں تو اپنا موقف بھی نہیں چھوڑا, اپنے پارٹی کا پولیٹیکل موقف بھی نہیں چھوڑا, جبکہ وہ غیر جماعتی انتخابات تھے. لیکن انہوں نے سروس پرووائڈ کی اور کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ذاتی طور پر. تو آج اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی, اور انہی سب لوگوں کی چیزیں کے نتیجے میں جماعت اسلامی دوبارہ ری ایمرج ہوئی. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں, فرما برداری کا مسئلہ نہیں ہے. جو چیزیں ملک کے لیے, قوم کے لیے, جمہوریت کے لیے, عوام کے لیے ہیں, اس میں ہم ہر ایک سے بات کر سکتے ہیں. تو فرما برداری کا مسئلہ آپ کے لیے نہیں ہے, دوسرے کے لیے ہے. نہیں ہے تو دیکھیں نا, اگر ہم, یہی تو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں ہیں. اچھا, لیکن اب انہیں ریئلائز کرنا چاہیے نا کہ راستہ نہ روکیں. ہم ان سے نہیں مانگتے بھائی کوئی چیز, راستہ نہ روکیں, بس آنے دیں. بھائی میرا سوال تو ہے ہی یہ کہ بھائی آپ کو چور اور ڈاکو ہی کیوں پسند ہوتے ہیں؟ آپ کو ایماندار لوگوں کو آنے میں کیا رکاوٹ ہوتی ہے؟ آپ کو پرابلم کیا ہوتی ہے؟ آپ کا تجزیہ ہے فرما برداری. اچھا, یہ گل پلازہ کے واقعے پہ بڑا لوگوں میں شدید و غم و غصہ پایا جاتا ہے. تو یہ جو آپ تحریک چلا رہے ہیں گل پلازہ میں, جی زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ایک اجتماعی تحریک چلائی جاتی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے, جے یو آئی کے ساتھ مل کے؟ نہیں, اصل میں یہ سوال پہلے بھی ہم سے ہوتا تھا. ایم کیو ایم تو اب میٹر نہیں کرتی ہے, وہ تو خود یعنی اب اپنی پارٹی 22 سیٹیں, ہاں 25-30 اور بھی دے دیں آپ, پنجاب کی بھی دے دیتے اگر کم پڑ رہی تھیں, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب کچھ بھی نہیں کرنا اور سیٹ دینی ہے تو وہ تو آپ 50 دے دیں. ملی گئی نا. کراچی کی 15 ایک پولنگ اسٹیشن نہیں جیتے یار, 20,000 بوتھ میں سے شاید ایک بوتھ بھی نہیں جیتے. اور ماشاءاللہ 15 قومی اسمبلی کے, اور ابھی اسمبلی میں صوبائی میں شاید 37 لوگ بیٹھتے ہیں ان کے, سینیٹر الگ. تو وہ تو آپ جتنی چاہیں دے دیں, لیکن لوگوں نے تو دھتکار دیا نا. اب کیا, اب میں اس پہ زیادہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا. ایم کیو ایم جو ہے نا اس وقت میٹر نہیں کرتی, اور لوگوں میں تو, اور خاص طور پر جو نئی جنریشن ہے وہ اکتائی بھی ہے ان لوگوں سے. ایم کیو ایم پیپلز پارٹی
JUI کا یہاں اتنا اسٹیک نہیں ہے. دیکھیں نا آپ, 4 ان کی سیٹیں تھیں, وہ بھی انہوں نے ظاہر پیپلز پارٹی کو ہی سپورٹ کیا ہوا ہے اس وقت بلدیہ میں. نون لیگ کی بھی 14 تھیں پیریفریز سے, وہ بھی انہوں نے سپورٹ کیا ہوا ہے. تو اب ان پارٹیوں میں ہے کہ کس کے ساتھ بات کریں. PTI ہے, PTI کے ساتھ ہمارے اچھے ریلیشن شپ ہیں, لیکن ظاہر ہے ان کی اپنی پارٹی کے اپنے ایشوز ہیں, اپنا تو مستقبل میں PTI کے ساتھ آپ کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اتحاد تو ہم کسی کے ساتھ نہیں کریں گے, بات چیت کر سکتے ہیں, ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. یہ بڑی اہم بات کی ہے کہ جو جماعت اسلامی ماضی میں انتخابی اتحاد کرتی ہے, مگر زیادہ الیکشن جماعت اسلامی نے اتحاد سے لڑے. اب جماعت اسلامی کا بھی کسی سیاسی اتحاد کا, انتخابی اتحاد کیسا ہمارا ہے؟ فیصلہ یہی ہے, چونکہ ہم نے بہت تجزیہ کیا اس کا. دیکھیں ہر وقت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, اور ان تقاضوں کے مطابق کبھی ملک اسٹیک پہ ہوتا ہے, کبھی فلاں ہوتا ہے. اس چکر میں جماعت اسلامی اتحاد کرتی رہی, لیکن ان اتحادوں میں جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ سودے بازی کر لیتی ہیں, اور جماعت اسلامی کی اپنی آئیڈینٹی پولیٹیکل پارٹی کے طور پر اس طرح سے نمایاں نہیں ہو پاتی رہی, جس کی وجہ سے اب جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا کہ ہم جتنے بھی ہیں, جیسے بھی ہیں, اپنی بنیاد پہ لڑیں گے. البتہ پولیٹیکل فورسز سے ہم لڑائی نہیں کریں گے, ان کے ساتھ کامن ایشوز پر بات چیت کریں گے, سارے اختلافات کے باوجود تبادلہ خیال کریں گے, جہاں جہاں مشترکات ہوں گے اس پر مل کر کام کریں گے. جیسے بھی تحفظ آئین پاکستان ہے, تو ان کے پروگراموں میں ہم جاتے ہیں, وہ ہمارے پروگراموں میں آتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اتحاد کا حصہ بن جائیں, اس لیے کہ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ قربانی تو صرف جماعت اسلامی والا مخلص ہو کر دیتا ہے, زیادہ تر تو یہی ہوا ہے, اور فائدہ دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں, ہمیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, دیکھتے بھی نہیں ہیں پلٹ کے. تو ہمارا کارکن اب اس کام کے لیے نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کام کرے. ہمارے اپنا میسج ہے اور کلیئر ہے, اور ہمیں دیکھیں اللہ کا شکر ہے اس میں بڑا فائدہ بھی ہو رہا ہے. اچھا, کلیئرٹی ہے نا ہمارے ورکر کے پاس, تو اب ہم اس چکر میں نہیں ہے کہ اس سے مل جاؤ کہ اس سے مل جاؤ. اب ہمارا ورکر ہے بھائی جو ہے جیسا ہے کی بنیاد پر. اب ہم نوجوانوں سے بھی انگیج ہیں الحمدللہ. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اس وقت پورے میں ابھی پرسوں گوادر سے آیا ہوں, اس سے پہلے ہم نے بلوچستان میں جعفر آباد, گوادر, کوئٹہ, ہم نے پنجاب میں گجرانوالہ, لاہور, فیصل آباد, ساہیوال, ملتان, پنڈی, سب جگہوں پر, اسلام آباد تک. اور پھر اس کے بعد ایسی آپ کی گفتگو سے ذہن میں آ گیا, گوادر اور بلوچستان کے نوجوان ہیں, اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ نہیں, سوچ تو اچھا نہیں رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو میسج ملتے ہیں نا وہ اچھے نہیں ہیں. دیکھیں ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی, عزت دینی پڑے گی. لیکن بلوچستان جیسے جو ہمارے صوبے ہیں نا, ان کو وسائل چاہیے, ان کو تعلیم چاہیے, ان کو روزگار چاہیے, سب سے بڑھ کر ان کو عزت چاہیے. عزت نہیں مل رہی ان کو, ان کا تاثر یہ ہے کہ نہیں مل رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں سے بھی اس طرح کے میسیجز جاتے رہے, ماضی میں بھی جاتے رہے, اب بھی جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو اگر ون بیک کرنا ہے نا, تو ان کے ایشوز کو ریزالو کرنا ہوگا, ان کو عزت دینی ہوگی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ پورے پاکستان کے فریم ورک میں چل سکتے ہیں. لیکن جب ذہنی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں اب دیکھیں تعلیم جب آپ نہیں دیں گے, وہاں پر ہے ہی کتنی تعلیم, اس میں بھی تقریباً 50% کے قریب بچے آؤٹ آف اسکول ہوں. بلوچستان میں مسنگ پرسن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ بالکل کرتا ہوں, میں تو بار بار کرتے ہیں, ہم بار بار اسٹیبلشمنٹ سے کہتے ہیں کہ بھئی کوئی راستہ نکالیے. آپ کے پاس جو فہرست ہے, دیکھیں ریاست اور عام لوگوں میں فرق ہوتا ہے. ریاست کے جو ادارے ہیں وہ تو آئین کا حلف لے کے آتے ہیں نا. حکومت تو خود آئین کی وفادار بھی ہونی چاہیے اور آئین پر عمل درآمد کرانے والی ہونی چاہیے. ریاست اور حکومت جب کہتی ہے شہریوں سے کہ آپ آئین کی پابندی کریں تو بالکل ٹھیک کہتی ہے, لیکن جب وہ خود اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہوں, بھائی آپ نے عدالتی نظام ہے نا, اگر خراب ہے تو آپ کا ہے, عام آدمی نے تو نہیں بنایا, اچھا ہے تو آپ کا ہے, تو آپ عدالتی نظام سے لوگوں کو کیوں نہیں گزارتے, غائب کیوں کر دیتے ہیں, لاشیں کیوں ملتی ہیں ان کی. مجرم کو جرم کی سزا دیجیے اور جو مجرم نہیں ہے اس کو چھوڑ دیجیے, تو سب پتہ چل جائے گا. لیکن جب آپ لاپتہ کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے بنائے ہوئے عدالتی نظام کی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں آپ اصل میں. یہ عدالتی نظام پاکستان کے عام آدمی نے نہیں بنایا, پاکستان کے بورژوا طبقے نے بنایا ہے, پاکستان کی ایلیٹ نے بنایا ہے. 78 سال سے پاکستان پر غریبوں کی, مسکینوں کی, بھٹے پہ کام کرنے والوں کی, مڈل کلاس لوگوں کی حکومت نہیں ہے, ایک مخصوص کلاس کی حکومت ہے. حافظ صاحب, یہ اتنی حساس نوعیت کا معاملہ ہے بلوچستان کے نوجوانوں کا, یہ خالی مطالبہ کرنے سے تو کچھ بہتر نہیں, کیا جا کے ملاقات بھی کرے اسٹیبلشمنٹ کے. کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں بلوچستان کے لیے. دیکھیں بلوچستان کے لیے کے پی کے مسئلے ملاقات ہوئی ہوتی ہے, ان سب مسئلوں میں بات ہوتی ہے, کے پی کے لیے بات ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ سب سے. بھائی دیکھیں نا ہم اس میں کیا مسئلہ ہے, افغانستان کا مسئلہ ہے. آپ افغانستان کے مسئلے پر ہم کیوں نہیں بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے, اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ فرنٹ پہ آ کے کام کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں اس حوالے سے تو ہوں گے نا. دیکھیں پاکستان کی سلامتی کے لیے, دفاع کے لیے, انڈیا سے جنگ ہوگی تو ہم کیا کریں گے, انڈیا کا ساتھ دیں گے, سیدھی بات ہے نا. بلوچستان کے مسئلے کی بلوچستان کے لیے بھی بات کریں گے, کرتا ہوں.
اچھا ہماری پارٹی کرتی ہے. ان کا کیا جواب آیا؟ نہیں وہ کہتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم بہتر کر رہے ہیں، یہاں انڈیا انوالو ہے، امریکہ انوالو ہے، فلاں انوالو ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان کے پاس بھی ظاہر ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ 100% کوئی غلط ہوتا ہے اور 100% دوسرا صحیح ہوتا ہے. مسئلے تو ہوتے ہیں لیکن آپ کو روٹ کاز دیکھنی پڑے گی. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ روٹ کاز یہ ہے کہ آپ لوگوں کو امپاور کریں، آپ لوگوں کو بااختیار بنائیں، آپ ان کو تعلیم دیں، روزگار دیں. اب ہم بھی گوادر گئے ہیں نا، تو میں تو امیر جماعت اسلامی پاکستان ہوں نا، مولانا ہدایت الرحمان گوادر کے رہنے والے ہیں، لیکن میرا جس طرح ان لوگوں نے استقبال کیا، جس طرح انہوں نے محبت دی، وہاں کے بچوں نے، بچیوں نے، آپ دیکھیں نا گوادر جیسی جگہ پر پورا اسٹیڈیم بھر گیا اور لڑکیاں زیادہ تھیں اور انہوں نے ٹیسٹ بھی دیا. اب ان کو ہم پڑھائیں گے بھی، آگے بڑھائیں گے، یہ مل کر ملک اور قوم کے لیے آگے بڑھیں گے. آپ ان کو عزت دیں، آگے بڑھائیں، بجائے اس کے کہ ان کے اندر ریزنٹمنٹ پیدا کریں. ابھی تو آپ نے بہت بڑی خبر دے دی کہ بلوچستان کے مسئلے پہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات. کبھی آپ نے پیپلز پارٹی کے مسئلے پہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کی؟ یار دیکھیں بات سنیں فیصل بھائی، بات یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا ایک آئینی فریم ورک ہے، ٹھیک ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں جو ادارے ہوتے ہیں وہ اس فریم ورک سے زیادہ کام کرتے ہیں. اب ہم کسی خلا میں تو رہتے نہیں ہیں. یہ بات تو وہ کرے، پریشان وہ ہو کہ جو ذاتی طور پر کسی سے کچھ مانگتا ہو. بھائی آپ کے سامنے میری مثال، میری پارٹی کی مثال تو موجود ہے، ٹھیک ہے نا. قومی اسمبلی یعنی میئرشپ کے انتخاب میں ہمیں آنے نہیں دیا، بالکل صحیح. اور جو قومی اسمبلی کا انتخاب ہوا اس میں ہماری سیٹیں چھینی، ہے نا. آپ نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی تفصیل سے ہم نے آپ کو بتایا تھا. میری سیٹ پہ تھوڑے سے ووٹ، 800,000 ووٹ کا فرق تھا، لیکن انہوں نے مجھے جتا دیا، تو میں نے تو اپنی سیٹ چھوڑ دی. تو مجھے اسٹیبلشمنٹ سے کیا چاہیے؟ لیکن پاکستان کے لیے اور بلوچستان کے لیے، خیبر پختونخوا کے لیے، کسی کے لیے بھی اگر اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنی پڑے گی، مسنگ پرسن کے لیے کرنی پڑے گی، کریں گے، 100 بار کریں گے نا. تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم یہ ضرور ان سے ہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی چیزوں کو ایسا کریں کہ جس میں سب اپنے فریم ورک میں کام کریں. یہ ہماری واضح پوزیشن ہے. اس پوزیشن کے بعد ہم پولیٹیکل لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں. ہم ان لوگوں کی طرح تھوڑی ہیں جو ڈیل کرتے ہیں، ہم ڈیل تھوڑی کرتے ہیں. نہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے کبھی بات ہوئی نہیں، یہ تو ہم کو بتاتے ہیں آپ نے کیا کیا، یہ کس کو مسئلہ. ہم تو اچھا ان سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، آپ تو نشر کریں گے نا اس کو. کبھی آپ کو ان کو بعض اوقات ٹی وی میں تو بیپ آ جاتی ہے، تو آپ تو نہیں لائیں گے نا بیپ. ان کو کبھی آپ کا احساس ہوا کہ سامنے والی پارٹی کو بھی غلطی کا احساس سر بہت احساس ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو بقول کسی کے انہی کے کہ نیشنل گریٹر انٹرسٹ کیا ہوتا ہے، گریٹر نیشنل انٹرسٹ میں انہیں کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں بقول کسی کے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ کرپشن ختم ہونی چاہیے اور کرپٹ لوگ ان کو سپورٹ نہیں ملنی چاہیے. حافظ صاحب پیپلز پارٹی کے خلاف کبھی کوئی بات کرے تو سن کارڈ کھیلتی ہے. آج کل آپ پہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ آپ اجرک و ٹوپی کے خلاف ہیں. اس میں 1000 تصویریں ہوں گی میری یار اجرک اور ٹوپی. اللہ لوگ عزت دیتے ہیں. ہم تو اب جاتے ہیں جب انٹیریئر سندھ میں، خاص طور پر کراچی میں بھی ایون، تو لوگ ہمیں اجرک دیتے ہیں. ہم لوگوں کو اجرک تحفے میں دیتے ہیں اور ہم ٹوپی پہنتے ہیں. یہ تو ایک کلچرل چیز ہے، اچھی چیز ہے، ہمیں تو بڑا اچھی لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے اور ہم تو اس کو بہت. لیکن یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پرابلم ہوتی ہے. جب آپ یہ بات کریں گے کہ کراچی کے لوگوں کو ملازمت ہے تو وہ کہیں گے کہ تم سندھیوں کے خلاف ہو. بھائی کراچی میں سندھی بھی رہتے ہیں، مطلب پنجابی بھی رہتے ہیں، پختون بھی رہتے ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ 4 5 6 بڑی قومیں پاکستان کی ایسی ہیں جن کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے، صرف مہاجروں کا تھوڑی ہے. تو اس لیے اس طرح کی باتیں یہ لوگ چھیڑتے ہی اس لیے کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. ان کی کرپشن پہ بات کرو یا آپ کو سندھی مہاجر میں لگا دیں گے اور جماعت اسلامی کو لگا دیں گے. بھائی جماعت اسلامی نے تو MQM کا مقابلہ کیا ہے، پیپلز پارٹی نے تو نہیں کیا نا. پیپلز پارٹی نے تو بانٹے ہوئے تھے علاقے، کراچی حیدرآباد تم رکھ لو، باقی ہم رکھتے ہیں. بانٹے ہوئے تھے نا انہوں نے. یہ 30 سال 35 سال یہی سیاست کرتے رہے. تو یہ پیپلز پارٹی کس منہ سے سندھیوں کی بات کرتی ہے یار. تو ہم سے تو اس طرح کی باتیں نہ کریں، اور کرتے ہیں تو خود ہی منہ کی کھاتے ہیں. خود ہمارے سندھیوں میں سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار ان کے متعلق تو کم از کم ایسی باتیں نہیں کرو. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہم کارڈ کھیلتی بھی اس پارٹی سندھ کارڈ آپ کو محسوس ہو 100%. اسی پہ تو چل رہے ہیں، اسی پہ تو چل رہے ہیں. MQM اور پیپلز پارٹی کرتی کیا تھی؟ جب کوئی بحران ہوگا یہ شروع کر دیں گے چونچے لڑانا اور بعد میں ڈیل کر لیں گے. ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں اور ہر تھوڑے دنوں. آپ کو یاد ہے 2008 سے 2013 تک کوئی 10 سے 15 مرتبہ تو روٹے اور منائے گئے تھے. تو اس سے مہاجروں کو کیا مل رہا تھا؟ تو یہ تو آپس کی ان کی سیٹنگ ہے، وہ چلتی رہتی ہے. قوم کا بیڑا، سندھیوں کا بھی بڑا غرق ہوتا ہے، مہاجروں کا بھی بڑا غرق ہوتا ہے. وہ اس وقت کراچی میں نا پیسے تو ہے بڑھتا، دن بہ دن آپ محسوس کریں گے لسانی تناؤ بہت بڑھتا جا رہا ہے. اور گل پلازا کے بعد ایک سوشل میڈیا پہ بھی مہم چل. آپ سمجھتے ہیں کراچی میں دوبارہ کوئی لسانی فساد کا جو ہے خدشہ ہے؟ چاہتے تو یہ ہیں لوگ، لیکن میں آپ کو ایک بات سر کون لوگ؟
یہی لوگ ہیں جن کی سیاست لسانی ہے. اس پارٹی ہو یا ایم کیو ایم، اگر یہ ہو تو ان کا فائدہ ہے نا. نہیں، پیپلز پارٹی ایم کیو کراچی میں لسانی فساد چاہتی ہے. کیوں نہیں چاہے گی؟ یہ اسی بنیاد پہ تو یہ لوگ آگے بڑھیں. اچھا، اسی بنیاد پہ آگے بڑھیں نا. ان کی اور کون سی بنیاد ہے؟ لوگ لڑیں گے تو یہ سمجھتے ہیں ہمیں فائدہ ہوگا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی نہ ہو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم نے صوبے کی بات میں کوئی ریشنل ہو سکتا ہے لیکن ہم نے اس کی حمایت نہیں کی، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لڑائی کا راستہ ہے، اس میں ہونا کچھ نہیں ہے. سندھی مہاجروں کو لڑا دو اور اپنی سیاست اور دکان چمکاؤ. ہم شہری حکومت کی بات کرتے ہیں، اس کے اختیارات کی بات کرتے ہیں. صوبہ کے مخالف ہیں آپ؟ نہیں، مخالفت کی بات نہیں ہے. انتظامی یونٹ تو پورے پاکستان میں ہو سکتے ہیں. مخالفت اور حق کا مسئلہ نہیں ہے، جو ریئل پوزیشن ہے اس کا مسئلہ ہے. اس وقت کے سینیریو میں آپ یہ بات کریں گے تو نہ صوبہ بنے گا اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا کسی کو. جب ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے اور آئین کے مطابق ہے تو آپ اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کرتے؟ ہماری تو یہ بات ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیکن اس کے باوجود اب نسلیں تبدیل ہو گئی ہیں، اب 3-4 جنریشن بدل گئی ہیں. اب اس سیاست میں ہماری نوجوان نسل نہیں آتی. نہیں، لسانی فساد کا خدشہ ہے. اب لیکن چاہتے ہیں لیکن ہوگا نہیں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا. ہم لوگ موجود ہیں نا یار، سب کو جوڑنے والے، اور اللہ نے چاہا تو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. ایک لسانی فساد سے ایک ایم کیو طاقتور بنی تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ لسانی نہیں، فساد میرا نہیں ہوا خیال ہے یا تناؤ بڑھا دے؟ نیا الطاف حسین کا چاہ رہے ہیں لیکن ہوگا نہیں انشاءاللہ. اس لیے کہ پہلے رسپونڈ کرنے والے لوگ موجود تھے نا، کوئی اور پھر آلٹرنیٹ نہیں تھا لوگوں کے پاس ان کے مطابق. اب اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. پہلے تو آپ لوگ باقاعدہ منتخب لوگ تھے، اب تو اتنی سیٹیں بھی نہیں، پہلے سیٹیں تھیں آپ کے پاس. اس سے پہلے کی بات ہے نا. ایک چیز فینومینا ہوتا ہے نا، 30-35 سال لوگوں نے بھگت لیا نا. اس پورے عمل کے نتیجے میں کراچی والوں کو ملا کیا؟ کراچی آگے گیا کہ پیچھے گیا؟ مہاجر قوم آگے گئی کہ پیچھے گئی؟ مطلب آپ سمجھتے ہیں اس لسانی تناظر کوئی نیا الطاف حسین نہیں پیدا ہوگا؟ اب اس کا کوئی چانس لگتا نہیں ہے. اچھا. اور اب بلکہ وہ پہلے بھی آپ یاد ہوگا کہ یار 3 PSP ایم کیو ایم سے مل جائے گی اور ایم کیو ایم کے 2 دھڑے مل جائیں گے اور 2 دھڑے 3 دھڑوں سے مل جائیں گے تو بڑی ایک طاقت بن جائے گی اور یہ ہو جائے گا. میں آپ لوگوں سے یہی کہتا تھا نا جب اس وقت پوڈ کاسٹیں ہوتی تھی کہ یہ سب مل جائیں گے تو 0 + 0 = 0، اور الحمدللہ وہی ہوا. اب بھی یہ کچھ بھی کر لیں کچھ نہیں ہوتا. آپ بھی کہتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن اور 2024 کا الیکشن آپ سے اسٹیبلشمنٹ نے چھینا، تو پھر آپ پیپلز پارٹی کے خلاف کیوں مہم چلا رہے ہیں؟ یار میں کتنی مرتبہ بتاؤں آپ کو کہ جو سامنے ہوگا بات تو، جو اختیارات چھین رہا ہوگا، جو کرپشن کر رہا ہوگا، جو لوٹ مار کر رہا ہوگا، جو قبضے کر رہا ہوگا، بات تو اس کے خلاف کی جائے گی نا، اور ساتھ ساتھ اس کو لانے والوں کے خلاف بھی. ہم دونوں باتیں کر رہے ہیں. تصادم نہیں چاہتے ہیں، لڑائی نہیں چاہتے. جو آدمی آپ کو ووٹ دے رہا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کے ووٹ کی حفاظت کرے؟ نہیں، ذمہ داری ریاست کی ہے. آپ کو ووٹ دے میرے پاس بندوق نہیں ہے نا بھائی. میری ذمہ داری ووٹ حاصل کرنے کے لیے آئینی فریم ورک میں کام کرنے کی ہے. میری ذمہ داری، میرے پاس بندوق تھوڑی ہے کہ میں اس کی حفاظت بھی کروں. ہاں، جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ آپ کے ووٹ کی قدر نہیں ہوگی تو پھر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو میدان میں نکالا جائے کہ ووٹ دیں بھی اور ووٹ کی حفاظت بھی کریں. اب ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. حافظ صاحب، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری ریاست کی ہے، آپ ووٹ کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو جو لوگ آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، پہلا مرحلہ تھا نا، تو ریاست کو دیکھیں نا. ریاست آپ کے پہلا ساتھ ہے. مرحلہ تھا نا. پہلے میری بات سن، پہلا مرحلہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہاں سے گزرے ہیں ہم. ہاں، لسانیت سے، فسادات سے، کوئی سنتا نہیں تھا، میڈیا پہ قبضہ تھا. اب کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ لوگوں نے پہلے ہم سے ہمدردی کی، ہمدردی کے بعد ہمارا ساتھ دیا، ہمارے ساتھ تحریک میں شامل ہوئے اور بالآخر لوگوں نے ووٹ بھی ڈالے. ابھی بھی اس ووٹ میں بھی بہت بڑی تعداد کی ضرورت ہے. اب مرحلہ یہ آ گیا کہ ووٹ ڈالنے کے بعد آپ کو آنے نہیں دیا گیا، تو اب اس مرحلے کی تیاری ہمیں کرنی ہے کہ ووٹ لینا بھی ہے اور ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر نہتے عوام ووٹ ڈالنے کے بعد، چونکہ یہ مسئلہ صرف پولیٹکس کا نہیں ہے، کسی پارٹی کو سپورٹ کرنے کا نہیں ہے، یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نسلوں کا پرابلم ہے نا، آگے کیا کریں گے. تو یہ ان کے لیے اب یہ کام ہے اور ہم ان سے کمیونیکیٹ کریں گے، ہم کر رہے ہیں کہ اب آپ کو ووٹ ڈالنا بھی ہے اور چاروں طرف جا کر شام کو ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہم یہ کام کریں گے اب انشاءاللہ. اگر ووٹ کی حفاظت کے لیے اگر آپ کو مسلح جدوجہد بھی کرنی، نہیں کریں گے، مسلح جدوجہد نہیں کریں گے، جس لیے کہ مسلم معاشرے میں مسلح جدوجہد تو تباہی پھیلاتی ہے. اس کے یہ تو چاہتے ہیں لوگ، کچھ آپ سے بھی چاہتے ہیں. اب لگ جاؤ اس کام پہ بھائی. کیوں؟ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں وہ طاقت رکھی ہے اچھا کہ وہ بغیر اسلحہ اٹھائے بھی معاشروں کے اندر جب میدان میں نکلتے ہیں تو پھر اس کے بعد حالات بدلتے ہیں. آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا ہے نا. ابھی ایک الزام آپ پہ لگتا ہے کہ جو عمران خان کا جو بھی موقف ہے نا وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے. وہ کہتا ہے جس کے پاس اختیار ہے صرف اسی سے بات کرو. عمران خان کا موقف ہے. نہیں ٹھیک ہے، لیکن عمران خان کی پارٹی کے کئی لوگ جب ان سے مل کر آتے ہیں تو ہر 4 آدمی مختلف باتیں بتاتے ہیں. ان کی اہمیت ہی نہیں ہے نا. عمران خان کو زیرو ملتے تو وہی ہے نا. عمران خان کی تقریر تو نہیں سنتے نا.
ہم تو کبھی علیمہ خان صاحبہ سے سنتے ہیں, کبھی گور صاحب سے سنتے ہیں, کبھی سلمان جو بھی ان کے لوگ ہیں ان سے سنتے ہیں, تو ایک آدمی ایک بات کر رہا ہوتا ہے, دوسرا دوسری کر رہا ہوتا ہے, تیسرا وہ, تو جب خان صاحب باہر آئیں گے تو پتہ چلے گا وہ کیا کہتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو آخر تک کہتی رہی نا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. ہاں, تو اس کا کیا مطلب تھا؟ کلیئر اور اسٹریٹ فارورڈ موقف تھا نا. کیا تھا؟ نیوٹرل نہ رہے نہیں, ہاں ہمارا ساتھ دیں. ہاں, تو جب ہمارا ساتھ دیں تو یہ اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے, اور اگر وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی, کسی اور کا ساتھ دے رہی ہے, تو ہم اس کے خلاف ہیں. آپ سمجھتے ہیں عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ ہاں زیادتی ہو رہی ہے, یہ میں مانتا ہوں. اچھا, ہاں یہ تو جو صاف بات ہے زیادتی ہے. یہ کسی کو, یہ جو سیاسی قیدی بنا کر اس کو اندر کیا ہوا, یہ کیا ڈرامہ ہے؟ لیکن وہ آپ کے سیاسی مخالف ہیں, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیں سیاسی مخالف اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی تو ہم یہ بات کریں گے. یہ تو نہیں نا کہ سیاسی مخالف. ہم یہی پی ٹی آئی والوں سے بھی کہتے ہیں, اللہ کے بندو, کہ تھوڑا سا جو ہے نا سمجھو باتوں کو, کہ سیاسی طور پر ہم آپ سے اختلاف کر سکتے ہیں اور آپ اختلاف کو برداشت کریں. آپ تو اپنے دوستوں کو بھی گنوا دیتے ہیں. ہم نے سب سے زیادہ مقدمہ لڑا ہے پی ٹی آئی کا, میں نے لڑا ہے. ان کا نشان چنا, ہم سامنے آئے, ان کو نہیں لڑنے دیا گیا, ہم نے مقابلہ کیا, ہم نے ان کے لیے جو آواز اٹھائی, ہم نے ان کو فارم 45 مہیا کیے, ان کے پاس تو وہ بھی نہیں تھے. ہم نے تو میں نے سیٹ وڈرا کی کہ بھائی جیتے یہ ہیں, میں کیوں لوں. تحریک انصاف کے پاس جتنے فارم 45 ہیں وہ آپ کے دیے ہوئے کئی جگہ پہ, کئی جگہ. کراچی میں تو کم از کم میں کہہ سکتا ہوں کہ اکثر جگہوں پہ ہم نے دیے, اور وہ مانتے ہیں وہ لوگ, یہ بات ایسی بات نہیں ہے. بڑا شکریہ انہوں نے ادا کیا کئی مرتبہ. تو میں ان کو یہ تو کہتا ہوں کہ اپنے دوستوں کو کم مت کیا کرو. تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کمپین بنانا شروع کر دیتے ہو, تو تمہارے وہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ مال کما رہے ہیں نا, وہ تمہیں بیوقوف بناتے ہیں اور تم پیچھے لگ جاتے ہو. تو یہ کام نہیں کرو, سیاسی اختلاف کو برداشت کرو اور جنون طریقے سے آگے بڑھو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کر دینا چاہیے؟ 100%. اچھا, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ بھی سمجھتے ہیں؟ ہاں ہاں بالکل سمجھتے ہیں. اچھا, تو اس لیے کہ دیکھیں اگر عمران خان کے اوپر کرپشن کا الزام ہے بالفرض, ہاں, تو پھر نواز شریف کو کہاں ہونا چاہیے, جیل میں. زرداری صاحب کو کہاں ہونا چاہیے, وہ ان کے لیے کون سی کھولی ہونی چاہیے؟ عمران خان سے تو بہت پیچھے والی ہونی چاہیے کہیں. اچھا, ظاہر ہے تم زرداری صاحب کا کوانٹم دے گئے نا آپ. نواز شریف صاحب مطلب 35-40 سال سے جو لوگ یہ کام کرتے رہے, تو ان کو کہاں ہونا چاہیے؟ اور بھی میں گنوا سکتا ہوں بہت سارے لوگ, چھوڑے سو. تو اس لیے یہ تو بیکار بات ہے کہ وہ توشہ خانہ اور فلاں میں پتہ ہے کون کون سے توشے خانے یہ لوگ چلاتے ہیں. ان پارٹیوں میں جمہوریت تو ہے نہیں, چھوڑیں ان کو تو سر. تو اس لیے یہ جو ہوتا ہے نا لوگوں کو, نواز شریف کو بھی اگر غلط طریقے سے اندر کیا جائے گا تو غلط ہے. ہاں آپ کو اگر احتساب کرنا ہے تو اکراس دی بورڈ کریں, پھر جرنیل بھی اپنے آپ کو پیش کریں, تب وہ بھی تو پیش کریں نا. صرف ایک جرنیل کا تھوڑی احتساب ہو کہ جس سے آپ کا اختلاف ہو رہا ہے نا, جنرل فیض کا ہو رہا ہے, تو کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے نا. اچھا, تو پھر سب کے لیے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نا. پھر بیوروکریٹ کا بھی احتساب ہونا چاہیے. پھر جتنے جاگیردار بڑے ہیں, جس عمران پارٹی میں خان کا یہ مطالبہ کہ دوبارہ الیکشن کرایا جائے, آپ اس مطالبے کے ساتھ؟ ہم نے ان سے یہ کہا تھا پی ٹی آئی والوں سے اس وقت جب یہ مطالبہ انہوں نے شروع کیا کہ آپ یہ کام نہ کریں, چونکہ آپ جب دوبارہ الیکشن کو مطالبہ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ 24 والے الیکشن کو ایک طرح سے لیجیٹیمیٹ کر دیتے ہیں. تو پہلے مطالبہ تو ہمارا یہی, چاہے وہ مانے یا نہ مانے, مطالبہ یہی کرو کہ فارم 45 کی بنیاد پر جوڈیشل کمیشن بنے اور ایک ایک حلقے کے فارم 45 منگوائیں. فارم 45 بڑی طاقتور چیز ہے, اس لیے کہ اس میں تمام پولنگ ایجنٹس کے سائن موجود ہیں, ان کا شناختی کارڈ نمبر انگوٹھا موجود ہے, اور پریزائڈنگ افسروں کے بھی موجود ہیں. وہ ایسی چیز ہے کہ جس کو دنیا کا کوئی بھی عدالت اگر واقعی کوئی جینوئن کمیشن بن جائے تو وہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا, الا یہ کہ کوئی کرنا ہی نہ چاہے. لیکن مطالبہ تو وہی کرنا چاہیے نا جو چیز آپ کے پاس موجود ہے, اور ایک ایسا مطالبہ کریں کہ وہ پھر بالکل ہی ایک نئی بات ہو تو وہ ٹھیک نہیں ہے. البتہ یہ کہ وقت گزرنے کے بعد جو دوسرا الیکشن قریب آئے تو آپ یہ مطالبہ بھی کر سکتے ہیں کہ اب نیا الیکشن کرائیں گے. تو اس طرح اگر آپ کا مطالبہ کر لیا جائے, یہ تو موجودہ حکومت ختم ہو کے عمران خان کی جو حکومت 2 تائی اکثریت سے آنا چاہیے. اس میں کیا پریشانی کی بات ہے بھائی, جس کو لوگوں نے ووٹ دیا اس کو آنے دو نا. ابھی صاحب, عمران خان پہ اور تحریک انصاف پہ ایک الزام یہ ہے کہ اس نے نوجوانوں کی تربیت کرنے کے بجائے ان میں بگاڑ پیدا کیا, گالم گلوچ ان کے لوگ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں. اس وقت تحریک انصاف کے بعد جماعت اسلامی بھی ایک سوشل میڈیا پہ ایک بڑی طاقت ہے, لیکن آپ کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے بھی وہی رویہ اختیار کیا, وہ بھی گالم گلوچ پہ طرف جو ہے آگے. کہاں ہمارے بندے کہاں گالم گلوچ. میں یہ نہیں کہتا کہ فرشتے ہیں, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہم تو ہر وقت ان سے ہمارے یہاں تو دیکھیں تربیت گاہیں بھی ہوتی ہیں ہمارے یہاں, تو ایسا تو نہیں ہے بس سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. مسلسل منصورہ میں ہر تیسرے چوتھے دن کے بعد 3 دن 4 دن کے لیے لوگ آتے ہیں, کوئی سوات سے, کوئی دیر سے, کوئی بلوچستان سے, انٹیریئر سندھ سے, کراچی سے, فلاں سب. اور ہر اس میں میری تقریر ہوتی ہے, 8-10 لوگوں کی گفتگو ہوتی ہے, تبادلہ خیال ہوتا ہے, لٹریچر پڑھاتے ہیں. اور آپ میری تقریر وہاں اٹھا کر دیکھ لیں, ہر ایک سے کہتا ہوں میں
کہ یار آپ کو اپنے کردار کا مظاہرہ کرنا ہے, گالی کے مقابلے میں گالی نہیں ہونی چاہیے. اور چونکہ وقتی طور پر آپ کو نقصان تو ہوگا, لیکن بہرحال کامیابی اسی کی ہوتی ہے جو اپنے صحیح راستے پہ قائم رہتا ہے. تو یہ ہم سمجھاتے ہیں. البتہ میں پی ٹی آئی کے کیس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ چونکہ انہوں نے اپنی پارٹی کو آرگنائز نہیں کیا اور انہوں نے ایک مرتبہ الیکشن کرایا تھا, وہ ناکام ہو گیا تھا ان کا. خان صاحب نے پھر یہ کہا کہ یار اس چکر میں پڑنا نہیں چاہیے, اور وہی ان کی غلطی تھی. ان کو چاہیے تھا وہ جیسا بھی تھا وہ پارٹی میں الیکشن کا سلسلہ جاری رکھتے. نوجوانوں نے بڑی تعداد میں ان کا ساتھ دیا تھا, تو ان کو جو ہے وہ بااختیار بنانا چاہیے تھا. ان کی پارٹی میں بھی وہی سارے لوگ آ گئے جو دوسری پارٹیوں میں الیکٹیبل آتے ہیں, وہی جاگیردار, وہی وڈیرے, وہی پیسے کی بنیاد پر ٹکٹ دینا. بہت بڑے پیمانے پہ یہ ہوا. پھر کیا ہوا کہ یوٹیوبرز جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے تیار کیے تھے خان صاحب کے حق میں, ان سب لوگوں نے اس کو جو ہے وہ گرپ کر لیا. اب پرابلم کیا ہے کہ اب پی ٹی آئی اگر کوئی نیریٹو نہیں بھی چاہتی تو جو باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہیں وہ نیریٹو بنا دیتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ انڈیا پاکستان کی لڑائی میں کچھ لوگوں نے اینٹی پاکستان اور پرو انڈیا نیریٹو بنانے کی کوشش کی پی ٹی آئی کے کھاتے میں. تو پی ٹی آئی کا عام آدمی تو یہ نہیں چاہتا تھا, لیکن چونکہ وہ ایک مسمرائزیشن ہوتی ہے, ان کے ڈالر بن رہے ہیں اور پارٹی کی ایسی تیسی ہو رہی ہے. تو یہ غلطی ہوتی پارٹی کی اور پارٹی کی لیڈرشپ کی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو ڈیولپ نہیں کرتے. میرا خیال ہے حالات سے سیکھ رہے ہیں وہ, اور میرا خیال ہے کہ آئندہ بہتر کریں گے انشاءاللہ. آپ نے غزہ کے حوالے سے بہت مارچ کی ہے. اب پاکستان جو ہے وہ ٹرمپ کے معاہدے کا جو ہے وہ حصہ بن چکا ہے. اس حوالے سے آپ کا کوئی ہمارا موقف دو سوال تھے. ایک تو یہ کہ آپ کی غزہ کے جو مارچ تھے وہ بے اثر ہو گئے, اس کا اثر نہیں ہوا, ورنہ پاکستان اس معاہدے کا جو ہے وہ حصہ نہیں بنتا. اور پھر ایک آپ پہ وہ جو آپ کی پارٹی کے سابق سینیٹر بھی اس حوالے سے آپ پہ تنقید کر رہے ہیں, سینیٹر مشتاق. نہیں, کوئی اس میں سیدھی بات ہے. ایک تو نا یہ تاثر کہ ہم کسی مسئلے کے اوپر مارچ کریں اور وہ مسئلہ حل نہ ہو تو ہم کیا مارچ کرنا چھوڑ دیں؟ پہلی بات, پہلا سوال تو فیصل بھائی یہ ہے نا. تو یہ بات تو سمجھ لیں کہ ایک جو سیاسی ورکر ہوتا ہے یا سیاسی پارٹی ہوتی ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ احتجاج کرے, ہے نا. اور یہ کہہ کر وہ احتجاج سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا یا اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا کہ اثر نہیں ہو رہا. اثر ہوتا ہے, کیا ہوا کام ضائع نہیں جاتا. دیکھیں آپ کو وہ باتیں یاد ہیں کہ جب یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف بہت سارے ممالک جا رہے تھے, ابراہیم اکارڈ کا حصہ بننے جا رہے تھے, تو پاکستان ہی نہیں بہت سارے اور ممالک بھی ابراہیم اکارڈ کا حصہ بننے سے رک گئے. یہ عوامی دباؤ ہوتا ہے جو لوگوں کو روکتا ہے. تو کیا ہوا کام ضائع نہیں جاتا. یہ جو ملین مارچز ہوتے ہیں اس کے اثر ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا موقف تو اس وقت سے ہے جب سے یہ بات چل رہی تھی. ہم نے تین اور چار طریقوں سے وہاں فلسطین میں اس وقت یہ کام چل رہا ہے. ایک تو ان کی ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہے جو فلسطینیوں پر مشتمل ہے, ان کو بااختیار نہیں بنایا جا رہا. فلسطینی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو بااختیار بنائیے. دوسرا ISF ہے جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ فوج مختلف ممالک سے آئے اور وہ غزہ کا انتظام سنبھالے. اور اس میں کلیئرٹی نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں کہ غزہ کا انتظام سنبھالے اور کبھی کہتے ہیں کہ بارڈر پہ ہو. حماس یہ کہتی ہے کہ اگر بارڈر پہ ہو تو ہم اس کو مانتے ہیں, اور اگر وہ غزہ کا انتظام سنبھالے گی تو ہم نہیں مانتے. ہمارا موقف بھی وہی ہونا چاہیے. تیسری وہ ہے جو ٹرمپ نے بورڈ آف پیس بنایا ہے. یہ جو بورڈ آف پیس اس نے بنایا ہے یہ تو سیدھا ایک وائلیشن بھی ایک طرح سے ہے کہ ایک شخص, ایک امریکہ کا صدر UN کے پیرلل ایک ادارہ ذاتی طور پر بنا رہا ہے. اس کو میں لوں گا, اس کو نہیں لوں گا, $1 ارب دو تو لے لوں گا, $1 ارب دو گے تو نہیں لوں گا. یہ کیا غنڈہ گردی ہے؟ تو آپ تو پوری دنیا میں ایک ایسا راج قائم کر رہے ہیں کہ نیو کولونیلزم جسے آپ کہتے ہیں, نو آبادیاتی نظام کی ایک نئی شکل ہے. جیسا کہ انہوں نے وینزویلا کے صدر کے ساتھ جو ہے وہ اس کی اہلیہ کو اٹھا لیا, اغوا کر لیا. آج میں نے کل اسٹیٹمنٹ دیکھا جو انٹرم سیٹ اپ کے صدر ہیں, اور ان کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ بھائی یہ بہت ہو گئی ہے, اب ہم اس سے زیادہ احکامات آپ کے نہیں مان سکتے. حد ہوتی ہے نا. ایک آپ کالونی سمجھتے ہیں پورے لیٹنک امریکہ کو, پورے مسلم ورلڈ کو, پورے مشرقی وسطیٰ کو. اسرائیل کو سپورٹ کرے ڈونلڈ ٹرمپ, اور پاکستانی وزیر اعظم اس کو نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کرے. جب حکمران طبقے سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے, ہمیں امریکہ کو بھی جو ہے وہ یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اتنی امریکہ اتنا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اس وقت کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے لوگوں کا ایک مسئلہ ہے. حکمران رولنگ ایلیٹ چھوڑیں, آپ اسٹیبلشمنٹ کو, رولنگ ایلیٹ کی بات کرتا ہوں. اس کا یہ مسئلہ ہے کہ چائنا سے تو ہماری دوستی ہے اور وہ سب مانتے ہیں کہ چائنا ہمارے لیے اور ہم چائنا کے لیے لازم و ملزوم ہے. اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن دل جو ہے نا ویسٹ کی طرف جاتے ہیں, اس لیے کہ اسٹیک وہاں ہے.
بچے وہاں پڑھواتے ہیں, جگہیں وہاں پر رکھتے ہیں, کاروبار چاہتے ہیں وہاں پر کریں, اور الحمدللہ اس میں ایک تخصیص نہیں ہے, بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں. اس لیے یہ ذہنی طور پر جو غلامی, اور پھر جو 200-300 سال کی غلامی رہی ہے نا انگریز کی, تو یہ اسی رولنگ ایلیٹ کے ذریعے تو انگریز نے حکمرانی کی ہے. تو غلام در غلام جو ذہنیت ہوتی ہے پھر جاتی ادھر ہی ہے. تو وہ ان کو ان کی جو اجارہ داری کا پورا وہ ہے نا ماحول, اس میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم انہی کی طرف جائیں. وہ الگ بات ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر جگہ, اور پاکستان میں یہ ریزسٹنس ہمیشہ موجود رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ میں بھی, فارن آفس میں بھی, کہ جس میں ایک بیلنس بھی قائم کیا گیا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کی طرف ان کا جھکاؤ ہو. یہ ان کا ذہنی مسئلہ بھی ہے, غلامی کا مسئلہ بھی ہے, مفادات کا مسئلہ بھی ہے, ذاتی مفادات کا مسئلہ بھی ہے. لیکن اس کے باوجود ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس میں ایک بیلنس پہ, ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کو انگیج رکھنا چاہتے ہیں, یہ کرنا. لیکن دیکھیں تجربے کی بات ہے, 2001 میں بھی ہم سے یہی باتیں کی گئی تھیں. آج تجزیہ کر لیں آپ, 25 سال میں 150 سے 200 بلین ڈالر کا نقصان ہوا. 1 لاکھ سویلین اور فوجی افسران اور ہمارے سپاہی شہید ہوئے. پوری بیلٹ ہماری اس وقت جو ہے وہ بدامنی کی لپیٹ میں آ گئی. کتنے فوجی آپریشن ہوئے, لاکھوں کی تعداد میں انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسن جو ہے وہ بنے, اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. تو ہمیں فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ یہ جس طرح پاکستان اس وقت امریکہ سے امریکہ ہر شرائط منوا رہا, پاکستان بالکل ایک بچہ بنا ہوا ہے, تو چین, آپ نہیں سمجھتے کہ چین اس معاملے پہ کوئی موقف لے سکتا ہے اور چین کی دوستی جو ہے خطرے میں پڑ سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کاز پہ تو ہمیں کسی بھی صورت میں امریکہ کی بات کا خدشہ محسوس کر رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں ایک حد ہوتی ہے نا, اس کا خیال کرنا چاہیے. چین سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں, ہم چین کی, اور چین ہماری ضرورت ہے. لیکن ہماری کوئی بھی ایسی حرکت جو چین کو ناراض کرے ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. امریکہ کا کیا بھروسہ ہے بھائی, وہ تو ایک دن ایک بات کرتا ہے, دوسرے دن دوسری بات کرتا ہے. اور اب تو اس وقت کا جو امریکہ ہے وہ تو عجیب و غریب قسم کی چیز بن گیا ہے. کہتا ہے میں گرین لینڈ لے لوں گا, اگلے دن کہتا ہے نہیں لوں گا. ایک دن کہتا ہے میں اتنا ٹیرف لگا دوں گا, دوسرے دن واپس کر لیتا ہے. اور پھر وہ کھلم کھلا اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. لہٰذا یہ چاہے پیس بورڈ کا معاملہ ہو یا کوئی بھی فوج بھیجنے کا, اس میں تو بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے. اور پاکستان کا موقف آج سے تو نہیں ہے نا, قائد اعظم سے لے کر اب تک ہے, تو ایک موقف پہ رہنا چاہیے نا سب کو. اور ہمیشہ ہمیں یہی بھاشن دیے جاتے ہیں نا کہ ڈالر مل جائیں گے, معیشت اچھی ہو جائے گی. آج تک تو ہوئی نہیں ہے. ابھی آپ سمجھتے چین کے ناراض ہونے کا خدشہ ہے؟ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, اللہ کرے نہ ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان میں جتنے لوگ بھی ایسے ہیں جو اثر انداز ہو سکتے ہیں ہماری پالیسیوں پر, ان سب کو آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. حافظ صاحب, ایک بہت طے شدہ حقیقت پاکستان کی سیاست پہ واپس آتے ہیں کہ جو طاقتور لوگ جتنے بھی, لیکن میں ایک شکوہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی سے کرنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے, کہ طوفان الاقصی کے بعد سے لے کر اب تک جس طرح سے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی پارٹی کی حیثیت میں امریکہ کی مخالفت کرنی چاہیے تھی کہ وہ کیوں اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے, وہ مخالفت انہوں نے نہیں کی, چاہے حکومت تھی یا اپوزیشن. اب بھی اس وقت یعنی ایون پیس بورڈ پہ جو گفتگو ہوئی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ ان سے اختلاف کریں, اتفاق کریں, لیکن انہوں نے ڈٹ کر بات کی. وہ کھل کر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بات کی ہے, اور امریکہ کے خلاف بات کی, اور اسرائیل کے خلاف بات کی. لیکن باقی اپوزیشن اب بھی ڈل مل ہے کہ ٹرمپ کا نام نہ آئے, اس کو امریکہ کا نام نہ آئے. تو یار اس طرح کلیئر بات کریں نا. آپ جو کہتے ہیں نا کلیئر موقف ہونا چاہیے, تو وقت کا سب سے بڑا فرعون اور طاغوت تو امریکہ ہے. اس کے خلاف اگر ڈٹ کر آپ بات نہیں کر سکتے تو آپ کس طاغوت کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے سب پارٹیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کلیئرٹی ہونی چاہیے ان میں, تاکہ قوم جو ہے نا ایک رخ پہ جائے. جس کی جتنی بڑی حمایت ہے وہ اگر ٹھیک بات کرے گا تو پوری قوم ایک رخ اختیار کرے گی. مطلب ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ طاقتور لوگ جتنے بھی عوامی فیصلے تبدیل کرا لیں, لوگوں کی سوچ پہ پہرے بٹھا دیں, لیکن پاکستان کی اس وقت جو فیصلہ کن قوت ہو گئی ہے وہ جین زی ہو چکی ہے. اس حقیقت سے شاید اب کوئی بھی جو انکار نہیں کر سکتا. یہ جین زی آپ کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہی, یا آپ کے پاس ایسا کوئی منصوبہ ہے کہ جین زی کو ترغیب دے سکے, اپنے اندر ایسی کشش پیدا کریں کہ جین زی آپ کی طرف متوجہ ہو؟ 100% جین زی تو عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے, اور دیکھیں کسی کے بھی ساتھ ہو, ہمیں اس سے کوئی غرض بھی نہیں ہے. جین زی کی ٹرمنالوجی پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہے, پاکستان میں تو کوئی استعمال نہیں کرتا تھا. یوتھ اور اس سے ملتے جلتے الفاظ استعمال ہوتے تھے, آپ کو یاد ہی ہے. یہ تو سب سے پہلے ہم نے لوگوں کو بتایا اپنی, یعنی ظاہر ہے ہمارے پاس اسٹڈیز بھی ہیں, ہم نے بہت ساری اس پر ورکنگ کی ہے الحمدللہ. پورے دنیا کے جنریشن زی کے بیہیویئرس کو دیکھا ہے, اور اسپیشلی پاکستان کے جین زی کے.
اور اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس جنریشن کو جب تک آپ انگیج نہیں کریں گے، اس کو اعتماد نہیں دیں گے، اس کو امپاور نہیں کریں گے، ان کی آواز نہیں بنیں گے اور پریکٹیکلی ان کے لیے کچھ نہیں کریں گے، تو صرف نعروں سے یہ زیادہ عرصے کسی کے ساتھ نہیں چلے گی۔ کسی بھی پارٹی کے ساتھ جو یوتھ کی ایسوسیشن ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں فرق آتا ہے، اور جو بالکل یہ الفا جنریشن کے بعد کے والی اور اس کے یہ جنریشن زی کے یہ جو ہے نا، یہ کسی کے کوئی بہت زیادہ دیر تک رہتے بھی نہیں ہیں، ان کے اندر اتنی جو ہے وہ کنسسٹنسی ہے بھی نہیں کہ یہ جو ہے وہ زیادہ دیر تک کسی کے ساتھ ڈیٹا یہ کہہ رہا ہے نا، ڈیٹا کہہ رہا ہے، ڈیٹا کہہ رہا ہے، ہم نے تو اس پر وہ ان کی بیہیویئرل اسٹڈی کی ہے نا پوری۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سر پر ہاتھ رکھیں، ان کو دھتکاریں نہیں، ان کو پیچھے نہیں کریں، ان کو یہ نہ کہیں کہ یار تم تو، یعنی ان کے سوشل بیہیویئرز پہ بھی بہت بات ہوتی ہے نا، ایک گھر میں بھی ہوتی ہے، تو بچوں کو تو انگیج کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں تو بغیر جین زی کو گالی دی جاتی سرکاری سطح سے۔ وہ اصل میں اتنے بیوقوف لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ خود اپنی قوم کے خلاف چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان کو پازیٹیولی بیہیو کریں، ان کے ساتھ چلیں۔ تو جماعت اسلامی نے تو خیر اس پر بہت ورکنگ کی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نومبر میں جب ہمارا اجتماع ہوا تو میں نے اپنی آخری تقریر میں جو اس لائحہ عمل کا اعلان کیا اس میں زی کنیکٹ پروگرام کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت تک جن زی کے نام سے پاکستان میں بات چیت نہیں ہو رہی تھی، جنریشن زی کو ہم نے موضوع بنا کر زی کنیکٹ پروگرام جو ہمارا بنو قابل پروگرام ہے IT کا، اسی کو ایکسپینڈ کر کے ہم نے کہا کہ اب ان کے ہم ووکیشنل ٹریننگ کا سسٹم بھی بنائیں گے، ان کی اسٹارٹ اپس میں مدد دیں گے، ان کو مائکرو فائنینسنگ کریں گے، ان کے ساتھ جو ہے وہ اسپورٹس میں ہم کام کریں گے، اور ہم نے شروع کر دیا ہے۔ اور پانچویں چیز ان کی ٹریننگ، سافٹ اسکل، اور ان کی اخلاقی ٹریننگ بھی، اس لیے کہ ٹھیک ہے پرابلمس تو ہیں نا، ظاہر ہے کہ یہ وہ جنریشن ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے آگے بڑھی ہے۔ ہماری جنریشن تو وہ تھی نا جس کے سامنے سوشل میڈیا آیا، یہ وہ ہے جو سوشل میڈیا کے سامنے پیدا ہوئی۔ فرق ہوگا نا ان بیہیویئرز میں، تو ظاہر ہے کہ ان کی اخلاقی تربیت کی بھی ضرورت ہے، ان کے فوکس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ان کو گائیڈنس پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہم کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے پورے پاکستان میں جس طرح یہ بنو قابل 13 لاکھ اسٹوڈنٹس، لڑکے اور لڑکیاں اس میں رجسٹر ہو چکے ہیں اس وقت بنو قابل میں۔ اب تک 60-70 ہزار کو تو ہم نے پاس آؤٹ کر دیا ہے۔ 200-250 ہماری لیبز اس وقت 25 جنوری سے کراچی میں کتنے رجسٹرڈ ہیں؟ تقریباً شروع تو یہیں سے ہوا تھا، 50,000 سے زیادہ ہوں گے میرے خیال بچے، اب بلکہ وہ پورے پاکستان میں تو شاید 80-90 ہزار ہو گئے ہوں گے، تو ابھی ریسنٹ ڈیٹا نہیں ہے میرے پاس، لیکن یہ انشاءاللہ جتنے لوگ بھی آئیں گے، اور 100% فری پڑھا رہے ہیں، اور اب کورس بھی ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں AI آنے کے بعد، تو اس کو بھی ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور فلاں اور گرافک ڈیزائننگ اور فلاں اور AI کے جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ بھی کروائیں گے۔ ووکیشنل ٹریننگ کا بھی پورا سسٹم بنا رہے ہیں، اور جو ادارے آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کولیبریشن بھی کر رہے ہیں، جو ان کو پلمبرنگ کا، فلاں کا، نرسنگ، پیرامیڈیکل اسٹاف، یہ ضرورت ہے نا پاکستان کی، کوئی ادارہ موجود نہیں ہے جو اس طرح سے کرتا، حکومت تو اس پہ توجہ دے نہیں رہی۔ تو ان سب چیزوں پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کیا اس طرح سے سوچتی ہے؟ جماعت اسلامی کر رہی ہے۔ آپ جس جگہ پہ یہاں جب ہم جو آتے جاتے ہیں آپ ہمارے دفتر میں، ادارہ نور حق میں 1000 بچے پڑھتے ہیں، صبح سے شام تک کلاسز چلتی ہیں ان کی، اور اب منصورہ میں بھی ہمارا کیمپس موجود ہے۔ لیکن جماعت اسلامی کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ کوئی باہر کا آدمی میں شامل نہیں ہو سکتا، بس جین زی آپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہے، ہو رہی ہے اس کا کون سا پلیٹ فارم ہے آپ کے جماعت اسلامی؟ نہیں، طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ ہماری ممبر بنے، ہماری JI یوتھ ہے، جماعت اسلامی یوتھ، اس کے ممبر بنے، ہمارے والنٹیئر الخدمت کی بن جائے، بہت سارے کام اس ذریعے سے کر سکتے ہیں، جو ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ہمارے ساتھ مل جائیں، وہ ہم ان کو، اور اللہ کا شکر ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں۔ آپ اگر آتے تو آپ دیکھتے جو ہمارا اجتماع تھا اس میں یوتھ کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، لڑکیوں میں بھی اور لڑکوں میں بھی، اور آپ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی یوتھ کی ایک بہت بڑی طاقت بنے گی۔ خواتین بھی آ رہی ہیں، خواتین، تو جو خواتین شرعی پردہ نہ کرتی ہیں وہ جماعت اسلامی کا حصہ بن ایک تو سکتی ہیں؟ شرعی پردہ کسے کہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں خام خواہ میں ٹرمنالوجیز بن گئی ہیں، شرعی پردہ اور غیر شرعی پردہ۔ تو پردہ ہوتا ہے، اس میں فقہا میں 2 رائے ہیں، ایک ہے یعنی وہ پردہ کہ جو نقاب والا ہوتا ہے، ایک وہ پردہ ہے جو چہرے کا پردہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ تو پوری دنیا میں یہ 2 اوپینین ہیں، اور دونوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی اس اوپینین کا حامل چلے سوال کو ہم اس طرح کھولتے ہیں، جو خواتین پردہ ہی نہ کرتی ہوں وہ بھی آ سکتی ہیں جماعت میں، جماعت کی ممبر بنائی ہیں ہم نے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے تقریباً 2 ملین ممبرشپ ہوئی ہے، جس میں سے خواتین کی تعداد 33% ہے، نئی ممبر بنی ہے۔ نئی ممبر بنی ہے، اور وہ اس میں یہ شرط نہیں تھی کہ وہ پردہ کرتی۔ بھائی دیکھیں، اچھا ماضی میں شرط ہوتی تھی؟ نہیں دیکھیں، کانسیپٹس کا مسئلہ ہے۔ بات یہ ہے کہ کوئی پردہ کرتا ہے تو اچھی بات ہے، کرنا چاہیے،
ہم تو کسی کو یہ تھوڑی کہیں گے پردہ نہیں کرو یا اپنے نقاب اتار کے آ جاؤ. جو نقاب لگاتا ہے لگائے, اور جو لگانا چاہتا ہے اس کو ہم انکریج کریں, ہمارا معاشرہ انکریج کرے, لیکن ہم اس بنیاد پر اس کے دین ایمان کا فیصلہ نہیں کریں گے. سسٹم موجود نہیں ہے, ظلم کا نظام ہے, عدل ہے نہیں, انصاف ہے نہیں, تعلیم ہے نہیں, آپ پردے سے شروع کر دو. تو بھائی ترجیحات ہوتی ہیں دین میں. آج آپ بہت بڑی بڑی خبریں دے رہے ہیں. ایک خبر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب جماعت اسلامی میں آنے والی خواتین کے لیے جو ہے نا پردہ لازم نہیں ہے. برگر خواتین بھی جو ہے وہ جماعت اسلامی میں سب آ سکتے ہیں. برگر خواتین بھی, برگر خاتون کی بھی کوئی تعریف ہوگی نا. مجھے کیا پتا بن کباب کیا ہے, برگر کیا ہے. جماعت اسلامی میں سب آ سکتے ہیں. البتہ جماعت اسلامی کا اپنا ایک تربیت کا نظام ہے, لیکن ہر پارٹی کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے نا. ہماری پارٹی صرف پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے نا, تربیت بھی کرتی ہے. تو ہم بتاتے ہیں کہ آپ کے بیہیویئرس کیسے ہونے چاہیے. ہم شروع کہاں سے کرتے ہیں, اور اگر نہیں بھی کرتے تو ہم اپنے کارکنوں سے یہ کہتے ہیں وہاں سے شروع کرو. لوگوں کے رویے درست کرو, خدا خوفی پیدا کرو. جو لوگ جماعت اسلامی میں آئے ان کو بتاؤ کہ دین جو ہے معاملات کا نام ہے, لین دین ٹھیک کرو, حرام حلال کی تمیز کرو, اس طرح سے چلو. پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنی چیزیں اختیار کرتے چلے جاؤ. تو یہی ترتیب ہماری خواتین میں بھی ہوتی ہے. کوئی آئے گا ہماری محفل میں بیٹھے گا تو ہماری بات سنے گا نا, وہ آئے گا ہی نہیں, دور ہی رہے گا, سمجھے گا یار یہ ایک الگ مخلوق ہے, تو کیسے کام چلے گا. تو تربیتی نظام سے ہم گزارتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ لازم نہیں کیا کہ ہم ڈنڈے کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے معاملات درست کریں. ابھی تو ریاست کا جو پورا نظام ہے, آئین تو اسلام کے مطابق ہے لیکن پریکٹس اسلام کے مطابق نہیں ہے. تو ہم ڈنڈا کیوں اٹھائیں بھائی. ہم تو لوگوں کو ترغیب دیں گے, سمجھائیں گے. اور دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین, عقیدے میں بھی زبردستی نہیں ہے. اور یہ ہم ذمہ دار بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی جو ہے وہ کچھ ایسے مظاہر کی طرف مجبور کریں. اور یہ ٹکٹ دینے کا وقت آیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اب لوگ شامل ہو رہے ہیں دے سکتے ہیں, ان کو بھی آپ ٹکٹ دے سکتے ہیں. اس کے لیے وہ پرانی تیسری نسل کا آدمی ہو. نہیں, کبھی بھی نہیں تھا. آپ جو لوگ جماعت اسلامی میں پہلے کامیاب ہوتے رہے ہیں, عبدالستار افغانی صاحب جماعت اسلامی کے رکن بعد میں بنے, میر پہلے بنے تھے. رکن کتنا آپ لوگوں نے مشہور کیا ہوا, رکن تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اس کے بغیر یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. وہ تو رکن بعد میں بنے, میئر پہلے بنے, میئر بن گئے. اتنی بڑی ذمہ داری ان کو تھی. اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جماعت اسلامی کے رکن نہیں ہوتے لیکن وہ جماعت اسلامی کے ساتھ چلتے ہیں کارکن کے طور پر, اور ہم انہیں ساتھ چلاتے ہیں, ان کو بہت سارے اختیارات دیتے ہیں. تو ایک ہر پارٹی کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک کور ٹیم ہوتی ہے, وہ تو ہم تبدیل نہیں کریں گے. اور وہی ہماری ایک بہت بڑی اسٹرینتھ بھی ہے ہماری. دیکھیں میں آپ کو سمجھاؤں, ہماری اگر یہ اسٹرینتھ نہیں ہوتی نا تو بنگلہ دیش میں ہم باؤنس بیک نہیں کرتے, کراچی میں ہم باؤنس بیک نہیں کرتے. ہم نے کیا ہی اس لیے کہ تنظیم تربیتی نظام ہماری ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے, ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہم ایسی پابندیاں لگائیں جو اللہ اور اس کے رسول بھی نہیں لگاتے. تو ہم نعوذ باللہ خود کیا ہیں, ہم بھی گناہ گار خطا کار لوگ ہیں, ہم کوئی ویسے تھوڑی ہیں. ایک دوسری خبر جو آپ نے بھی یہ نئی خبر دی, آج کے بڑی خبروں کا پوڈ کاسٹ ہے کہ جو نئے لوگ شامل ہو رہے ہیں یا ہوں گے جماعت اسلامی ان کو بھی ٹکٹ دے سکتی ہے میرٹ کی. اچھا ایک بات سمجھ لیں, میں اپنے کارکنوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھو جماعت اسلامی کے کیس میں اور دوسری پارٹیوں کے کیس میں ایک فرق ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ مشروط طور پر جماعت اسلامی میں آئیں کہ ٹکٹ دو گے تو آئیں گے, نہیں دو گے تو نہیں آئیں. بھائی نہیں آؤ, اتنے دن انتظار کیا اور کر لیں گے. تو اس سے ہمارے ساتھ پرانے کارکنوں میں حسد نہیں پیدا ہوگی؟ نہیں آتے. ہمارے کارکن بہت ویلکم کرتے ہیں, میں آپ کو صحیح بات بتاؤں. ہاں اس وقت وہ ریئیکٹ کرتے ہیں جب ایک آدمی دوسری پارٹی میں, ہمارا ورکر محنت کر رہا ہے, جیلوں میں جا رہا ہے, سب گزارا ہے نا ہم نے یہ سب کچھ, اور دوسری پارٹی کا بندہ آیا اور اس نے کہا میں آج سے جماعت اسلامی کو جوائن کرتا ہوں. میں چونکہ وہاں پر بھی ایم پی اے تھا تو مجھے بھی یہاں پر بھی ایم پی اے بناؤ. ہم نے اس کو ایم پی اے کی ٹکٹ دے دی. اکا دکا جگہ پہ ایسا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے نتیجے میں ہمارا کارکن فرسٹریٹ ہوتا ہے. ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ دیکھیں ہم دے سکتے ہیں ٹکٹ, مشروط کسی کو نہیں لائیں گے. جس کو آنا ہے جماعت کے نظریے, عقیدے, جماعت کی جد و جہد اور جماعت اسلامی کے نظم کے پابند ہو کر آئے تو چلے گا. انشاءاللہ ہم اس کو آگے بھی بڑھائیں گے, جتنا بڑھا سکتے ہیں بڑھا دیں گے, لیکن مشروط نہیں لائیں گے. تو یہ فرق ہے. اگر اس وقت ہم آپ سے بات کریں کہ ایسے لوگ جو جن کے والدین جماعت میں نہیں تھے, کتنے ایسے لوگ آپ کی اس کے بعد آئے ہوں گے؟ نہیں بہت ہیں, ہم بہت لوگ ہیں ایسے. اب ہمارے پاس ایک اسلامی جمعیت طلبہ کا بھی پلیٹ فارم ہے نا, طالب علم ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے لوگ آتے ہیں. اس وقت پاکستان کی جو جین زی ہے وہ بڑے انتشار کا شکار ہے, ذہنی انتشار. آپ کے خیال میں کیا سوچ رہی ہے؟ وہ فرسٹریٹ ہے. دیکھیں فرسٹریٹ ہے, اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس, اور پاکستان کے حوالے سے بھی مایوسی پیدا کی جاتی ہے.
دیکھیں ہم یہی کہتے ہیں ارباب اختیار سے کہ جب آپ لوگوں کی رائے کا احترام نہیں کرتے نا تو اس سے آپ میں اور لوگوں میں ایک فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ فاصلہ اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو جاتا ہے. یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جتنا بڑھے گا اس کا نقصان ہے. یہ مینج پریس کانفرنس سے نہیں ہوگا, آپ کے لیکچر سے نہیں ہوگا, آپ کے عمل سے ہوگا. ایک آئین کا وہ چیز موجود ہے ڈاکومنٹ, اس پہ عمل کریں. وہ آئین تو عام آدمی کے حقوق کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گیا نا. آئین ناکام نہیں ہوا. آئین پہ جو لوگ عمل نہیں کرتے, تھوڑے سے لوگ, تو آئین ان کی پکڑ میں تو ناکام ہو گیا نا. ظاہر ہے انہوں نے خراب کیا نا اس کو. مصر سے شروع کرتے ہیں. مصر اور دیگر ممالک میں, عرب ممالک میں انقلاب آتا رہا, پھر سری لنکا, نیپال, اس ممالک میں آیا, بنگلہ دیش. آپ کے پاس اتنی قوت ہے, آپ کے پاس, حافظ نعیم کے پاس, کہ وہ اس طرح کا بنگلہ دیش کو مثال بناتے ہیں. نہیں, بنگلہ دیش کو مثال آپ بنا سکتے ہیں. بنگلہ دیش جیسا انقلاب حافظ نعیم صاحب 6 مہینے کے اندر لے کر. میں اس طرح کی نہ دن دیتا ہوں نہ وہ دیتا ہوں, اور انقلاب کا کوئی بلو پرنٹ بھی نہیں ہوتا, یہ بھی بتا دوں میں آپ کو. ذہنی طور پہ آپ سوچ رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا طریقہ کار یہ ہے کہ جماعت اسلامی رائے عامہ کے ذریعے تبدیلی لانا چاہتی ہے. سڑک سے نہیں. رائے عامہ تو سڑک سے بھی آتی ہے. رائے عامہ میں تو سڑک شامل ہوتی ہے. نہیں, سمجھ گیا آپ کے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جب رائے عامہ بن جائے گی تو سڑک بھی مفید ہو جائے گی. اور رائے عامہ نہیں بنے گی, دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک رائے عامہ کو ہموار کرنا اور پارٹی ڈسپلن کو مضبوط کرنا, دونوں کام کرنے ہوتے ہیں. رائے عامہ کسی پارٹی کے حق میں بہت زیادہ ہے. آپ بنگلہ دیش کے انقلاب کا آئیڈیلائز کرتے ہیں؟ نہیں, آئیڈیلائز اس لیے آئیڈیلائز تو نہیں, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں بہت جینوئنلی لوگوں نے یہ کام کیا. لیکن اس سے پہلے 17-18 سال لگاتار, اور اس سے پہلے بھی قربانیاں دی ہیں, پھانسی کے پھندوں پہ جھولے, بین کیے گئے, اور ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں ڈالے گئے, اور سینکڑوں لوگوں کو شہید کیا گیا ہے. کچھ چھوٹی ہے, ایسا تھوڑی ہوا تھا ایک دن نوجوان نکلے انقلاب لے آئے, ہم نے کل اعلان کیا انقلاب لے آؤ, ایسا نہیں ہوتا بھائی. اور پھر وہاں کی تنظیم نے اپنی نروز کا مظاہرہ کیا, اعصاب کا مظاہرہ کیا, استقامت دکھائی, اور لوگوں سے کنیکٹ کیا, نوجوانوں کو ساتھ ملایا. تو کرتے 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 وہ وقت آیا, اور پھر اس میں حسینہ واجد نے جو انتہائی پرو انڈیا اپنی حرکتیں کی, وہاں کوٹا لگایا, اور اس طرح سے جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کو مارجنلائز کیا, تو اسی سارے فیکٹرز ملتے چلے گئے, اور اس کے بعد پھر لوگوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے. اور لیکن اسلحہ نہیں اٹھایا انہوں نے. میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے, وہاں کی جماعت اسلامی نے اسلحہ نہیں اٹھایا, وہ عام لوگ, نہتے لوگوں نے کام کیا, وہاں کے نوجوانوں نے, اور ان نہتے لوگوں نے اسلحے کو شکست دی. تو حالات ہر جگہ کے مختلف ہوتے ہیں. تو یہ اس کو ہم اس طرح نہیں لیتے ہیں, جو اتوار کو آپ کا جو مارچ ہو رہا ہے, اس کو آپ انقلاب کی طرف نہیں. دیکھیں, ٹرانسفر کر سکتے اتنے ہیں. بڑے بڑے الفاظ جب پارٹیاں بیان کرنا شروع کرتی ہیں نا, انقلاب ایک بہت مختلف چیز ہوتی ہے. جب کسی بھی مظاہرے کو, احتجاج کو, کسی کال کو آپ انقلاب کا نام دے دیتے ہیں نا, بس آج بھی انقلاب ہے اور یہ, تو اس کے نتیجے میں لوگوں میں انقلاب سے مایوسی بھی پیدا ہوتی ہے نا. انقلاب تو نظام کی تبدیلی کا نام ہے, چہرے کی تبدیلی کا نام بھی نہیں ہے نا. افراد کی بنگلہ دیش میں بھی انقلاب پورا آیا نہیں ہے ابھی, تو اس کی طرف پیش رفت ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ جب آدمی, ہاں, لیکن اس طرح کی چیزوں سے جینوئن لیڈرشپ میں جو کوئی عمل آگے بڑھتا ہے تو انقلاب کی طرف پیش رفت. اس کو یوں کرتے ہیں کہ جب آدمی ذہنی طور پہ, نظریاتی طور پہ مستحکم ہوتا ہے, اس کا ذہن نظریاتی طور پہ, تو بڑی بڑی مقتل گاہ سے بھی جو ہے ہنستا مسکراتا جو ہے گزر جاتی ہے. ایسے ہی آپ کے پاس کتنے ہزار ایسے نوجوانوں کی فورس ہے جن میں اتنا دم ہے, وہ ذہنی طور پہ, نظریاتی طور پہ اتنے مستحکم ہیں کہ وہ کسی بھی مقتل گاہ سے ہنستے مسکراتے گزر جانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ میرے بھائی, ایک تجربہ تو ہم نے یہاں کراچی میں کیا ہے. سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں. جو ہم نے وقت گزارا نا, جس میں MQM کی فسطائیت اپنے عروج پہ تھی, تو سب سے زیادہ بڑے وکٹم ہم تھے. اور ہمارے تو گھروں کو جلایا انہوں نے, ہمارے تو آبادیوں کو خالی کروایا. لانڈی میں, کرنگی میں, گولی مار میں, نعت آباد میں, نئی کراچی میں, ملیر میں, ان سب جگہوں پر, اورنگی ٹاؤن میں ہمارے کتنے لوگوں کو شہید کیا, کتنے لوگوں کو مارا, کیریئر تباہ کر دیے. تعلیمی اداروں میں مارتے تھے. ہمارے لیڈرشپ نے ہم سے کہا تھا, ہم اس وقت اسٹوڈنٹ تھے, کہ اسلحے کا جواب اسلحے سے نہیں دینا, مر جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے, وقتی طور پر فائدہ ہوگا, کچھ نہیں بچے گا. اسلحہ تھوڑا بہت جماعت نے بھی ہو, آپ تھوڑا بہت ہی کہہ لیں, تھوڑا بہت ہو یا جو بھی لیگل چیز ہے اس پہ تو ہم پابندی نہیں استعمال بھی کیا نا. نہیں, کیا کیا, کتنے لوگ مارے MQM کے, ایک بھی نہیں مارا. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ایک بھی MQM کا ورکر ہم نے نہیں مارا. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے.
کر سکتے تھے. ہم پھر بہت پیچھے گئے, سوال سے نکل جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے پاس نظریاتی نوجوانوں کی الحمدللہ ہم نے کر کے دکھایا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس شہر میں تو ہمیں اس کی جھلک دکھائی ہے نا کہ ہم نے پیش رفت کی ہے. میں تو نہیں کہہ رہا انقلاب آ گیا یہ ہو گیا, پیش رفت کی ہے اور مزید کریں گے. اس کو بڑے کینوس سے بات کریں نا, پاکستان میں بھی جماعت اسلامی کے پاس نظریاتی ورکر ہیں, ہم کسی بھی آزمائش سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. یہی نبیوں کا طریقہ بھی رہا ہے کہ آزمائش کو آپ دعوت نہیں دیں, لیکن جب آزمائش آئے تو ثابت قدمی دکھائیں. جب لوگ ثابت قدمی دکھائیں گے تو میں آپ کو بتا سکوں گا, اور انشاءاللہ دکھائیں گے. یہ آزمائش تو آپ نے خود تلاش کرنی ہے نا حافظ صاحب. کیا کریں گے؟ لڑائی کریں, مزاحمت کرنے کر رہے ہیں, جد و جہد شروع کر دیے, کر رہے ہیں, چل رہی ہے, اور بھی کریں گے, تیز کریں گے انشاءاللہ, جو ہوگا دیکھیں گے. اس کا نیا راستہ کیا کوریڈور ہوگا آپ کا؟ عوامی مزاحمت, پرامن سیاسی عوامی مزاحمت, اوکے, یہ ہے ہمارا روڈ میپ. پرامن سیاسی عوامی مزاحمت. لیکن وہ تو مارچ کی حد تک ہی ہوگی. نہیں کہ اچھا اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تب تو کہہ رہے اس مارچ آپ یکم فروری کی بات کر رہے ہیں. یکم فروری تو ایک پہلا پروگرام ہے نا, سمجھ لیں کافی عرصے کے بعد ہو رہا ہے اس سطح پر. ظاہر ہے نا, ہم بہت بڑا پروگرام کریں گے, وہیں بتائیں گے. ساری باتیں ابھی نہیں بتاؤں گا آپ کو. نہیں, میں اس سوال کو اس طرح پوچھ رہا تھا کہ اس مارچ کو آپ کسی بڑے انقلاب کی طرف لے جا سکتے ہیں, آپ کے پاس ایسی نوجوانوں کی فورس ہے جس کے اندر اتنا دم ہو, آگے بڑھائیں گے اس کو. اب یہ سلسلہ کراچی میں اس طرح نہیں چلے گا, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم لے کر چلیں. اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگ ہم سے بھی مایوس ہو جائیں گے نا. ایک بات آپ پر خالصاً آپ کی پارٹی پہ الزام لگتا ہے کہ جب آپ امیر جماعت کراچی سے امیر جماعت پاکستان بنے تو کراچی کی جماعت اسلامی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے. اس الزام سے آپ متفق ہیں؟ یکم فروری کو دیکھ لیجیے گا, دیکھ لیجیے گا, اس وقت بھی لگے ہوئے ہیں, سارے کام کر رہے ہیں. آپ ٹھیک ہے, ہم نے غزہ کے حوالے سے پروگرام کیے. میرے عمارت کے بعد 3 بڑے بڑے مارچ ہو چکے ہیں, کراچی کے حوالے سے دھرنے ہو چکے ہیں, ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, ہمارے ٹاؤنز کام کر رہے ہیں اور نامساعد حالات میں کر رہے ہیں, کام ہونا نظر آنا شروع ہو گیا الحمدللہ. تو جماعت تو ہماری, دیکھیں ہماری جماعت اسلامی اور دوسری پارٹیوں میں یہی فرق ہے نا, وہ افراد پہ خاندان پہ چلتی ہیں, اور ہمارے یہاں الحمدللہ نظام موجود ہے. فرق پڑتا ہے افراد سے, میں مانتا ہوں, میں اس کو نگیٹ نہیں کرتا کہ یار کوئی بھی نہیں فرق پڑتا. لیکن آپ نے دیکھا منیم ظفر صاحب نے کتنی تیزی سے چیزوں کو ٹیک اپ کرنا شروع کیا ہے. اتنی تیزی سے کسی پارٹی میں لوگ ٹیک اپ نہیں کرتے. البتہ میں خود بھی موجود ہوں, میں آپ کے سامنے ہوں نا, کراچی میں ہوں اس وقت, مارچ میں ہوں گا. اس سے پہلے مجھے پتا ہے ان حالات میں مجھے زیادہ وقت دینا چاہیے, میں دے رہا ہوں, میری پوری ٹیم میرے ساتھ ہے الحمدللہ. تو ابھی صاحب ایک بات بتائیے کہ جو بڑے حافظ صاحب ہیں ان سے بھی رسائی ہے آپ کی؟ کیا, کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ؟ بڑے حافظ صاحب. نہیں, رسائی وسائی کیا ہوتی ہے بھائی, وہ پاکستان کے ایک ادارے کے سربراہ ہیں, اور پاکستان کے آئین کے تحت انہیں یہ سربراہی کرنی چاہیے, اور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بس آئین کا خیال رکھنا چاہیے. آپ نے کراچی میں بہت محنت کی اور جماعت اسلامی کو کراچی میں کھڑا کیا, لیکن آپ کے ٹاؤن ناظمین کی کارکردگی وہ نہیں رہی, اس پہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں. نہیں, میرا تو خیال یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کے جو ٹاؤن ناظمین ہیں آپ کی محنت کھا گئے؟ نہیں, کچھ بالکل بھی نہیں کھائے. ان ٹاؤن, اب آپ آ جائیں, چلے اچھا وہ آپ نے سوال کر لیا. ان کے پاس جتنے پیسے آتے ہیں, نمبر سے روزانہ منیم بھائی بتاتے رہتے ہیں, 84% جو رقم ان کو ملتی ہے, 84% وہ تنخواہوں میں جاتی ہے. ٹھیک ہے, جو اور ہم نے نہیں بھرتی کی ہے, پہلے سے بھرتی ہوئے لوگ. اور ہم نے تو تقریباً اب سب جگہ پر سارے وہ ورکر جن کی پینشنیں رکی ہوئی تھی, جن کے واجبات رکے تھے, وہ بھی ادا کر دیے. میرا خیال ہے 70-80% کر دیے سارے ٹاؤنز میں, جو پچھلی پارٹیوں نے نہیں دیے تھے لوگوں کو. تو 84% تو ہو گیا. سیوریج کا نظام ہمارے پاس نہیں, کچرے کا نظام ہمارے پاس نہیں. ٹھیک ہے, بڑی بڑی سڑکیں سب KMC کی, اور بڑے بڑے اسکول چند ہیں ہمارے پاس, اور یہ کچھ بیسک ہیلتھ یونٹیں جو ہمارے پاس ہیں. اس کے باوجود سیوریج کا وہ کام جو اس کی ذمہ داری ہے وہ ہم کرتے ہیں. 1000 ہوں 1000 رہا گٹر کے ڈھکن ہم لگاتے ہیں, جو ہماری ذمہ داری نہیں بنتی, لیکن ہم بچوں کو تو نہیں گرتے دیکھنا چاہتے نا, تو جتنا کر سکتے ہیں کر دیتے ہیں. ویسے آپ کے ٹاؤن میں بچے گر کے مر رہے ہیں, کیا کریں, کتنے لگائیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے نا. یہ کام اس کا ہے جس کو اس کے اربوں روپے مل رہے ہیں. جب 24-25 ارب روپے کا بجٹ ہے نا, کتنا ہے کہ اس کا واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا, تو گٹر کے ڈھکن بھی نہیں لگا سکتے. لیکن اس کے باوجود ہم بلیم گیم میں بعد میں جاتے ہیں, پہلے اپنا کام کرتے ہیں. ابھی نئی کراچی کے جو ناظم تھے وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے 1000 ڈھکن لگائے اور کہا کہ جس کو چاہیے شناختی کارڈ نمبر دے اور لے جائے. یہ کام ہمارا تو نہیں تھا. بہرحال سیوریج کا کام ہم کر رہے ہیں, پیورز ہم لگا رہے ہیں. پارک الحمدللہ ہم نے 70% پارک جو ہے نا اپنے جو ٹاؤنز میں تھے وہ بنا دیے, ریہیب کر دیے ہیں. اسکولوں کو بہتر بنا رہے ہیں, انرولمنٹ بڑھ گئی ہے, بیسک ہیلتھ یونٹ بہتر کر رہے ہیں. یہ سارے کام کر رہے ہیں, اور آپ کو اگلے 6 مہینے میں واضح فرق نظر آئے گا. ابھی آپ آئیں نارتھ آباد میں, آپ کو سڑکیں بھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ آئیں, آپ کو واقعی بڑا مزہ آئے گا دیکھنے میں. ایک
ایک سوال دو حصے. ایک پاکستان کا ایک المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کے پاس تھنک ٹینک نہیں ہوتا. اس میں سوال ہوتا آپ کے پاس بھی نہیں ہے, آپ کہ کسی والے سے تھنک ٹینک کی پالیسی آپ کی نہیں آتی. اچھا, اس کی ریفلیکشن جو ہے آپ کے ٹاؤن ناظمین میں بھی آ رہی ہے. آپ کے ٹاؤن ناظم کے پاس ایک ٹیکس ہے پراپرٹی ٹیکس. اگر وہ اپنے پراپرٹی ٹیکس کی 100% کلیکشن کر لیں تو ان کو سندھ گورنمنٹ سے 1 روپیہ لینے کی ضرورت نہیں. اتنا نہیں ہوتا نا بھائی. دیکھو آئسولیشن اس پہ ناکام ہوئے میں بتاتا ہوں, ٹیکس کلیکشن سب بتاتا ہوں میں آپ کو. پہلی بات تو یہ کہ جماعت اسلامی نے ورکنگ گروپس اپنے بنائے ہوئے ہیں تھنک ٹینک کے والے سے. وہ تھنک ٹینک ہی ہوتا ہے. اور میں خود انگیج ہوتا ہوں لوگوں سے. مطلب آپ اوور آل بات کریں تو میں آپ کو بتاؤں فارن افیئرس کے حوالے سے ہمارے پاس بہت اسٹرانگ ان پٹ ہوتا ہے الحمدللہ. ہمارے پاس جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے اسٹرانگ ان پٹ ہوتا ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ اسپورٹس تک, اور اس کے علاوہ نوجوان, میں نے آپ کو بتایا اس پر ہم نے پوری کی ہے. ہم تقریباً ہر کچھ عرصے کے بعد پلس کو معلوم کرتے ہیں کہ اس وقت پولیٹیکل پلس کیا ہے اور سوشل بیہیویئرس کیا ہیں. وہ ہم خاص طور پر کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو سرویس کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ سارے ادارے کام کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب عوامی سطح پر آگے بڑھیں گے تو سب نظر آنا شروع ہو جائے گا. دوسری بات آپ نے ٹاؤنز کی کہی ہے. دیکھیں ٹاؤنز میں اختیارات نہیں, عملہ بھی ہمارا نہیں ہے. اسی عملے سے جتنا کام ہو رہا ہے نا, یہ الحمدللہ بہت محنت شاقہ کے بعد ہو رہا ہے. بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے. عادت میں بگڑی ہوئی ہیں, دھندے چلتے ہیں. اب 100% تو لوگوں کو پراپرٹی ٹیکس کی ریکوری میں ٹاؤن آپ کے ناکام ہوئے نا سر. نہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم لیا, لیکن پہلے کے مقابلے میں تو 100% بڑھ گئی, اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی. پہلے کے مقابلے میں اسی سے تو کام ہو رہا ہے. اور کس سے کام آپ کے جو ہمارے ٹاؤنز کے پاس پیسے آ رہے ہیں, جو آ رہے ہیں سٹی گورنمنٹ سے یا صوبے سے, وہ تو چلے جاتے ہیں تنخواہوں میں. تو یہ پراپرٹی ٹیکس یا وہ جو دوسرا آپ کا والا ٹیکس ہے دکانوں والا, ہاں, اور جو موویبل ہوتا ہے, اس طرح کے جو ٹیکسز ہیں انہی کے ذریعے سے تو ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. صاحب جیسے جو نعمت اللہ خان صاحب تھے, ان کے ساتھ ایک ٹیم ہوتی تھی جو ان کو گائیڈ, تو وہ تو سٹی ناظم تھے. لیکن آپ کے ٹاؤن ناظمین کے ساتھ کوئی ٹیم نہیں ہے, سب کے ساتھ ہے. ہم نے سب کو ٹیم ریفلیکشن نظر نہیں آتی شہر پہ ان کے علاقوں میں. 6 مہینے بعد انشاءاللہ ہمارے ٹاؤنز میں آپ کو ریفلیکشن ابھی بھی چلے جائیں تو نظر آ جائے گی. 6 مہینے بعد آپ دیکھیے. سر یہ کل پاکستان میں الیکشن ہو جائے, کون جیتے گا؟ جیتنا کس کو چاہیے؟ جو محنت کرے گا وہ جیتے گا, جو عوام میں جائے گا وہ جیتے گا. انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جیت جائیں گے, عمران خان کو ہرا دیں گے؟ نہیں سر, میں اس طرح بات نہیں کر رہا. سیدھی بات ہے کہ ہمیں ریشنل ہونا چاہیے. اچھا, عمران خان کو چھوڑے, شہباز شریف کو ہرا دیں گے؟ وہ تو ہار چکے ہیں. اچھا, پہلے ہار گئے تو ان کو ہرانے کی کیا, 17 سیٹیں بھی نہیں ملی. مسلم لیگ کو پیپلز پارٹی کہاں ہے؟ پیپلز پارٹی کہاں ہے مجھے بتائیں. پنجاب میں پیپلز پارٹی وہ ہوتی تھی تو طوفان تھا. پنجاب میں جماعت اسلامی کی پوزیشن اچھی نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی سے بہتر ہے. پی ٹی آئی ہے, نون لیگ ہے, جماعت اسلامی. ایم کیو ایم کو ہرا دیں گے؟ ہرا چکے ہیں, فارغ کر چکے ہیں بالکل. اور ہم کیا ہرا چکے ہیں, کراچی کے لوگوں نے اٹھا کے پھینک دیا. سر یہ آپ نے ایک اور خبر دے دی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ الیکشن جب بھی ہوں گے کراچی میں تو انشاءاللہ تعالی, ہم پہلے بھی بلدیات میں بھی نمبر 1 پارٹی تھے. قومی اور صوبائی میں ایک خاص قسم کی فضا تھی, اس کے باوجود ہمیں بلدیات سے 60% زیادہ ووٹ پڑے. ٹھیک ہے, لیکن پی ٹی آئی کی بھی ایک بڑی زبردست فضا بن گئی تھی, اور اس کی وجہ حکومت تھی جس نے وہ ماحول پرووائڈ کیا. ورنہ کراچی کے لوگ بہرحال یہ سوال سب سے کرتے ہیں کہ کراچی کا کون ہے. صحیح. آپ یہ کہہ سکتے ہیں آئندہ جو پاکستان کے عام انتخابات بھرپور حصہ لیں گے انشاءاللہ. اس میں صرف 2 پارٹیوں میں سخت مقابلہ ہوگا, جماعت اسلامی. ہم بھرپور حصہ لیں گے. جو ہمارے اچھے پاکٹس ہیں وہاں تو انشاءاللہ اچھا آپ کو رزلٹ بھی ملے گا, اور ووٹوں کی تعداد میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ اضافہ ہوگا. اور کچھ پتہ نہیں ہوتا حالات کا. کہتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ وزیر اعظم جماعت اسلامی کا ہوگا. میں کیوں کہوں ابھی, میں تو ابھی ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جو لمبی پھینکنے کے زمرے میں آئے. ہم محنت کریں گے, ہم کام کریں گے, ہم چوائس میں آئیں گے, اور اللہ نے چاہا تو بہت بہترین رزلٹ حاصل کریں گے. الیکشن قریب آئے گا تو پھر میں بتانا کی پوزیشن میں ہوں گا. سر ایک آپ الزام لگتا ہے جماعت اسلامی آپ کی سیٹ کے حوالے سے, یو سی ناظم کی آپ سیٹ نہیں چھوڑ رہے. تو کیا کروں, کام کر رہا ہوں, جہاں میری یو سی میں. اچھا, تو اس کے لوگ کہتے ہیں نہ چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو ڈر یہ ہے کہ وہ آپ دوبارہ الیکشن ہوں گے, جماعت اسلامی نہیں جیت پائے گی. اور دوسری بات میں دوبارہ الیکشن ہوئے تم جیت گئے تھے. لیکن آپ امیر جماعت کے لیول کا تو نہیں یو سی ناظم ہے نہیں, لیکن میں ہوں نا. یا تو صوبائی اسمبلی کی سیٹ میں جیت جاتا تو اس میں 800 ووٹ کم تھے, 30,000 کے بجائے 29,000 کچھ ووٹ تھے, تو وہ ہم نے لی نہیں. ان کو پریشانی اصل میں کافی ہیں, آپ چھوڑیں ان کی باتیں. یہ میئر جو آپ نہیں بنے, اس میں آپ کی عمران خان کی ملاقات کا کوئی عمل تھا؟ ہونا تو نہیں چاہیے تھا. اس کا جن کے طبع نازک پہ بارے گراں گزری,
ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ صرف جماعت اسلامی کے لیے بارے برا گزرتا ہے آپ کو، جب نون لیگ کے لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کرتے. تو یہ جو تحریک انصاف کے جو لوگ توڑ کے پیپلز پارٹی کو دیے گئے، پیپلز پارٹی نے خود توڑے تھے، ان کو تحفے میں کسی نے دیے؟ پیپلز پارٹی کو توڑ کر دیے گئے تھے یا پیپلز پارٹی کو توڑنے دیے گئے تھے؟ اوکے، ایک ہی بات ہے. تو وہ لوگ دوبارہ آپ کی طرف آ سکتے ہیں، جماعت اسلامی کی طرف آگے. آپ تحریک ہم اس پہ سوچ رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں سنجیدگی سے کہ اب جو فضا بن گئی ہے اس وقت، تو ہم ایک مرتبہ پھر ایک ذرا سا سیشن کریں تمام پولیٹیکل لوگوں سے، اور ہم نون لیگ سے بھی بات کریں اور جے یو آئی سے بھی بات کریں. اس لیے کہ کراچی میں ظاہر ہے کہ چونکہ میئر نون لیگ اور جے یو آئی کی وجہ سے بھی بنے ہوئے نا، اور پی ٹی آئی کے ان لوگوں کی وجہ سے بھی جن کے بارے میں خود پی ٹی آئی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ خریدے گئے، لیکن ہم نے ان کو یہ مارجن دیا ہے کہ ان پر دباؤ تھا. یعنی کہ ابھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ میئر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پہ غور شروع کر دیا آپ نے. ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ تحریک عدم اعتماد لائیں، ان لوگوں کی دوبارہ لاٹھیاں کھل جائیں، نئے ریٹ سے ان کو پیسے. یہ تو ہوتا ہے پاکستان میں، لیکن بہرحال یہ چیلنج ہوگا. دیکھیں 30 بندے نہیں بھی تو بکے تھے نا ان کے، ہمارے 130 تو نہیں بکے تھے الحمدللہ. 30 کی ضرورت نہیں تھی نا، جتنی ضرورت تھی انہوں نے اتنے خرید لیے. ابھی آپ پی ٹی آئی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بندے ان کے بک گئے. ہاں، یہ تو نہیں بکنا چاہیے نا. سر یہ وادی تیرہ میں جو آپریشن ہو رہا ہے بہت اہم ایشو ہے، اس کے اثرات پورے کے پی کے میں آ رہے ہیں، اور عام آدمی جو ہے نا اس سے خوش نظر نہیں آتا. ظاہر ہے، اور اس کو وفاقی اور صوبائی حکومت غیر سنجیدگی سے حل کر رہی ہے اس میں، اور اس سے صحیح ہے. وادی تیرہ میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جو میں آپ کو بتاؤں وہاں پوزیشن کیا ہے. ایک تو جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ شدید سردی اور اب برف باری ہے. ٹھیک ہے، اب اس برف باری میں لوگوں کو وہاں سے نکالنا اور یہ کرنا، اور پھر وہ اپنے اب اچھا کوئی کیمپنگ بھی نہیں ہو رہی کہیں دوسری جگہ، لوگ تو اپنے اپنے احباب کے رشتہ داروں کے حجروں میں جا رہے ہیں. پھر گورنمنٹ کی طرف سے جو وفاقی حکومت تو کچھ بھی نہیں کر رہی، صوبائی حکومت کی طرف سے بھی جس طرح ان کی مدد ہونی چاہیے تھی وہ مدد نہیں ہو رہی. ان کا ایک ہے 24 رکنی جرگہ جس نے مذاکرات کیے ڈی سیز کے ذریعے سے. ظاہر ڈی سیز تو ہوتے ہیں صوبائی حکومت کے ماتحت، لیکن ظاہر ہے فوج کے لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں چونکہ فوج کو آپریشن کرنا تھا. 24 رکنی جرگے سے میری ملاقات ہوئی بھی پشاور میں 4-5 دن پہلے. ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی جب سچویشن ایسی ہو گئی تو ہمارا پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ قوتیں جن کو آپ دہشت گرد کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو یہاں لایا کون ہے. تو آپ کے جنرل فیض صاحب گئے تھے نا خان صاحب کے زمانے میں، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم ان کو مین اسٹریم میں لے کر آئیں گے اور ان کو آنے دیں، اور کے پی میں کئی جگہوں پر ان کو لایا گیا. اب آپ ہی لوگ، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ جس وقت جنرل فیض یہ کام کر رہے ہیں تو وہ کوئی الگ سے کر رہے ہیں، تو ادارہ ہوتا ہے نا، افراد تو نہیں ہوتے. تو آپ نے اس وقت یہ کام کیا. آپ اس کے حق میں تھے لانے کے؟ نہیں، انہیں کوئی کنکریٹ چیز تو کرنی چاہیے تھی نا، لوگوں سے بات تو کرنی چاہیے تھی. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ میں جاؤں اس کو لے آؤں، تم جاؤ اس کو لے آؤ. بھائی بیٹھ کر سب سے بات کرتے ہیں نا، تمام حکومتوں کا اعتماد میں لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہی تو پرابلم ہوتی ہے، بس فیصلہ کر دیتے ہیں بعد میں بھگتتے رہتے ہیں. بہرحال وہ لوگ آ گئے. اب آنے کے بعد پرابلم ہو رہی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی مسئلہ یہ ہے، اب ادھر کنواں ادھر کھائی. اگر ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. کولیٹرل ڈیمیج کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگ مارے جاتے ہیں، اور ہوا ہے ماضی میں. عام لوگوں کو بچانا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ خالی کریں پھر ہم کارروائی کریں گے. خالی کرتے ہیں تو لوگ بے گھر ہوتے ہیں. جو بے گھر ہوتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمیں 2011-12 میں بھی تو بے گھر کیا تھا، اور ہم اتنی بڑی تعداد میں گئے تھے، اور آپ نے ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ آپ نے پورے نہیں کیے. اس وقت 4 لاکھ روپے فی گھر اعلان ہوا تھا، وہ آج تک پیسے بہت سارے لوگوں کو نہیں ملے. تو ہم کیسے وعدہ کر لیں کہ ہم تو نہیں جا رہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کو جانا پڑے گا ورنہ یہ کارروائی ہوگی، فلاں ہوگی. 24 رکنی جرگے نے ان کے ساتھ باقاعدہ حکومت سے معاہدہ کیا ہے، اور یہ معاہدہ ڈی سیز ایسیز نے کیا جو ماتحت ہیں ان کے صوبائی حکومت کے. اس معاہدے کے تحت انہوں نے جو کچھ وقت مانگا ہے، اور اس وقت کے تحت انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اتنے وقت کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے 37 نکاتی معاہدہ ہے، وہ 37 پوائنٹس کا. اس 37 نکاتی معاہدے پر عمل درآمد کریں. جب اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوتا ہے، پھر پرابلم پیدا ہوتی ہے. تو یہ ریاستی اداروں کی بھی اور حکومت کی ذمہ داری ہے. اب اس میں وفاقی حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ صوبائی حکومت کو اعتماد میں لے. وہ صوبائی حکومت کا کہنا یہ ہے کہ یار اب ہمیں اعتماد میں لیے بغیر کیوں کر رہے ہیں. وفاقی حکومت اب بلیم گیم ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے ڈی سی ایسیز ہیں، آپ کے تو آپ انوالو کیوں نہیں ہوتے؟ آپ آپریشن کی حمایت کرتے ہیں؟ نہیں، ہم کبھی بھی نہیں کرتے. ہم کبھی بھی نہیں کرتے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بہت کلیئر بتاؤں، فوجی آپریشنوں کی جو تاریخ ہے پاکستان میں، اس نے کبھی بھی پاکستان کے عوام کو فائدہ نہیں پہنچایا. فوج کو بھی نقصان پہنچایا، عوام کو بھی نقصان پہنچایا، اور فوج اور عوام کے درمیان دوری پیدا کی ہے. ہم تو مسئلوں کے روٹ کاز پہ دیکھیں نا. آپ جو کچھ ابھی امریکہ کے ساتھ معاہدات کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں تو آپ ہو سکتا ہے کہ آئندہ مزید حالات کو بگاڑنے کا سبب بن جائے.
امریکہ کی دوستی، امریکہ کی دشمنی. اس سے پاکستان کے حالات خراب ہوں گے. امریکہ جتنا انفلٹریٹ کرے گا پاکستان کے حالات خراب ہوں گے. اچھا. CIA آئی تھی نا، بلیک واٹر کیا تھی؟ ریمنڈ ڈیوس یاد ہے جس کو عزت کے ساتھ روانہ کر دیا گیا تھا. تو یہ اسی طرح آتے ہیں نا، دوستی کے چکر میں آتے ہیں. ایئرپورٹ آپ نے دے دیے تھے، اڈے سارے فراہم کر دیے تھے، نیٹو کی سپلائی چلتی تھی، سارے کام آپ نے کیے تھے. اس کا ملا کیا ہمیں؟ رسوائی کے علاوہ اور کیا ملا ہے؟ اپنے ہی لوگوں سے دوری اختیار کر لی. تو یہ طریقہ، اور ایک برادر اسلامی ملک جس کی ہم نے 45-50 سال میزبانی کی، وہ آج اتنا دور ہو گیا ہم سے. تو اپنی پالیسیوں کو ریوزٹ کرنا چاہیے. بہرحال یہ بہت لمبی بات ہے، اس پر تو ایک الگ پوڈ کاسٹ ہو سکتی ہے. ابھی تو کچھ اور کہنا چاہیں گے آپ؟ بس میں تو نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مایوس نہ ہو پاکستان سے. اور یہ پاکستان نا، میں بار بار تقریروں میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ جنرل عاصم منیر کا تو پاکستان نہیں ہے، یہ عمران خان، نواز شریف، زرداری، نعیم الرحمان کا پاکستان نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا پاکستان ہے جنہوں نے اس کے لیے خون دیا. یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے. اور اس سے آپ کسی بھی فرد یا ادارے کی پالیسیوں کے نتیجے میں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں پھر کہ پاکستان سے مایوس کر دیتے ہیں. پھر کیا کریں؟ ایک پہلے ان کا ووٹ چھین لیا گیا، اب تو ووٹ دینے میں پابندی لگا. جدوجہد کریں، کوشش کریں. اس کی ایک دفعہ بھی ہے نا. دیکھیں ایک اور بات، اس کی مخالفت کریں گے جو اب ایک نیا رول آ رہا ہے کہ 25 سال سے پہلے ووٹ. نہیں، کون لائے گا یہ رول؟ کہنے والے کہتے رہتے ہیں، وہ تو کیا ہوتا رہتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو ہے وہ ہے. تو بہرحال تو مایوس نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جب سلیکشن کرتے ہیں نا پارٹی کا یا پارٹی لیڈر کا، تو اس کے بھی تو کچھ پیرامیٹرز ہونے چاہیے نا. تو دماغ بند کر کے کسی کے پیچھے بھی نہ چلیں، زندہ باد مرد آباد پہ نہ چلیں، اور سوچیں سمجھیں. اور ہم جماعت اسلامی کی طرف سے میں سارے نوجوانوں کو اپیل کرتا ہوں کہ آئیں، ہم ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہماری پارٹی میں آئیں، خدمت کریں گے، کام کروائیں گے، آپ کو اس طرح سے تیار کریں گے کہ جس میں آپ معاشرے میں ایک مفید شہری بن سکیں گے. تو آئیے، بسم اللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. یہ تھا ہمارے ساتھ حافظ نعیم صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی. یہ گفتگو میں بہت سارے شاید پہلو جو ہیں وہ رہ بھی گئے ہوں، لیکن بہت تفصیل سے جو ہے ان کے ساتھ آج گفتگو ہوئی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.